ہم ذرا وہ رشتہ داری نہیں رکھنا چاہ رہے نا, میں پھپھو بنانا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے اسے اپنی ماں سے لڑوانا ہے مجھے. ہاں جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں نے آپ کے سامنے ایک سوال کیا تھا نوید وڑائچ صاحب سے کہ آپ یہ تو مشورہ دیتے ہیں کہ سوال پوچھیں, لیکن آپ یہ نہیں بتاتے کہ سوال پوچھیں کس سے, وہ کون سا فورم ہے جس پہ جا کے سوال پوچھا جا سکتا ہے. اچھا جماعت کی طرف سے مطلب جتنے بھی مرد حضرات ہیں نا, وہ تو مربی جو ہیں ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں جا کے. خواتین جو ہیں وہ اگر انہوں نے کچھ اپنا عقائد کے بارے میں سوالات کرنے ہوں تو کیا جماعت میں کچھ ایسی خواتین موجود ہیں یا ایسا کوئی فورم خواتین کا موجود ہے جہاں پہ جو ہے وہ آفیشیل جماعت کی کوئی خواتین ہو, جس طرح مربی ہوتے ہیں مردوں میں, اس طرح خواتین جو ہیں لجنات کے علاوہ, مطلب کوئی آفیشیل پڑھی لکھی جن کو جماعت کے عقائد و نظریات کا پتہ ہو, آپ ان سے سوال پوچھ سکتی ہیں؟ آفیشیل نہیں, مجھے نہیں پتا آفیشیل. مطلب خواتین نے اگر کوئی سوال کرنے ہیں تو وہ بھی مربی حضرات سے ہی پوچھیں گی؟ ہاں لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے لوکل صدر ہوتی ہیں, حلقے کی صدر. جی جی بالکل مربی سے ہی پوچھیں گی. ہاں ان سے تو نہیں میں پوچھتی جا کے. ہاں یہی گل ساکی میں کرنا چاہ رہا سی. ویکھو اے مطلب جڑا ہے نا اے مسئلہ ہے, ہن دیکھو ایک خاتون ہے, انہیں کوئی سوال پوچھنا ہے, کوئی ایسا سوال پوچھنا چاہ رہے نے خاتون جڑے مطلب ہچکچاندے نے مربی کولوں یا کسی مرد کولوں پوچھن واسطے, مطلب لازمی نہیں ہے کوئی اس طرح دی گل ہوے, کوئی مطلب کوئی خواتین جڑیاں نے ویسے بھی مرداں دے سامنے گل کرن تو تے غیر مرد دے سامنے گل کرن تو ہچکچاندیاں نے, ٹھیک ہے, اس اور کے ایسا لیے کوئی ہوتے ہیں سوال. نا, اس میں آپ ہاں اپنی صدر سے بات کر سکتے ہو, اپنی سیکرٹری سے بات کر سکتے ہو. نہیں مطلب وہ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نہیں, مطلب اتنی تعلیم یافتہ یا ٹروتھ تربیت سرچر یافتہ ہوتی ہیں؟ ٹروتھ سرچر باجی بات سنیں. میں نہیں سن رہی. اگر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے حلقے میں نا جو سب سے زیادہ اجلاس اٹینڈ نہیں کرتا, پاکستان میں بھی یہی ہوتا تھا, تو کہتے تھے اس کو عہدہ دے دو تو وہ پھر باجی صحیح ہو بات جائے گا. سنیں, آپ بات دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہی ہیں, بات سنیں. ٹروتھ سرچر سنائے باجی سنائے. آپ نے کہا کہ میں صدر صاحبہ سے یا سیکٹری سے پوچھ لوں گی نا اگر کوئی سوال ہے تو. نہیں, میں نے ایک جرنل دیا کہ میں نہیں ہاں پوچھوں گی. جرنلی نا, ہاں جرنلی. اور وہ جو صدر صاحبہ ہیں اور جو سیکٹری صاحبہ ہیں وہ بھی تو لیڈیز ہی ہیں نا. پوچھنا تو اینڈ پہ مربی صاحب سے یا آپ نے یا مفتی صاحب سے, یا وہ بھی تو عورتیں ہی سے ایسا سوال پوچھیں گی کہ مطلب کہ کسی بندے کے ساتھ آپ بات کر ہی نہیں سکتی, کوئی ایسا شرعی مسئلہ ہے. لیڈی مربی یو مین, وہ تو نہیں ہے, لیڈی مربی تو نہیں ہوتے. ہاں یہی بات ہے کہ لیڈیز کوئی بھی افیشل مفتی یا مربیان میں مربی سلسلہ میں لیڈیز بالکل نہیں ہے. یہاں تک کہ اب شروع ہوا ہے جو دفتر بنے ہوئے ہیں نا, دارالقضاء کا ہو گیا, کوئی بھی دفتر جو بنے ہوئے ہیں ادھر بھی لیڈیز نہیں ہے. ساقی بھائی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا. ابھی چند دن پہلے میں نے بھی وہ ویڈیو سنی ہے, میں نہیں کرتا, پوری بات نہیں کرتا, لیکن وہاں پہ وہ ایک لڑکی ہے, وہ خلیفہ صاحب سے ڈائریکٹ سوال پوچھ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو میرا احمد ہے وہ مربی ہے, اور وہ اس طرح باقی بات نہیں کرتا. اب وہ خلیفہ صاحب سے سوال کر رہی ہے یار, تو یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے نا اس طرح. اور پھر اوپن وہ سوال جو ہے وہ آتے بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں اس طرح کے سوالات. لیکن ابو بکر تو یہ بھائی, بات تو ہے ان کے اندر, دین میں کوئی اور شرم مجھے نہیں, تو یہ جس کو بالکل شرم بری ہے لگتی. پوچھے ہی نہ, چپ کر کے بیٹھے رہے گھر میں اپنے. اماں کو بتا دے, اپنے اماں کہیں گی چپ کر جاؤ بس, یا پھر اماں آگے بات کرنا چاہے تو کر لیں. ہاں یہ صحیح ہے. ٹھیک کہا. اچھا یہ جو مطلب ہے نا, یہ مسئلہ ہے موجود, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دارالقضاء ہے یا جتنے مطلب دوسری تنظیمیں ہیں وہاں پہ بھی زیادہ تر حکمران جو ہیں وہاں پہ وہ مرد حضرات ہی ہیں. تو یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا ہے کہ میں اچھا صاحب میری موریشس بات میں سنو, مجھے ایک, پہلے اسکرین چھوٹی کرو میری, ایویں خام خواہ میں نہیں اور پھپھو ٹارگٹ بڑی بنوں ہوتی گی. ہیں, بھتیجے چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا ہاں پھپھو نو لترول پی جان گے. ہاں صحیح, ساکی نو پے, ساکی نو بڑا رکھو, نہیں ساکی ساکی نو دلیر پے. آدمی,
साकी दलेर आदमी है। साकी नहीं डरता, साकी साकी जितने मर्जी साकी कर दो। साकी सारा कुछ खा के आया है। अच्छा, बात ना मेरी ना मतलब मैं एक खातून है मॉरिशस में, फैसलाबाद की वो फैमिली है, मॉरिशस में रहते हैं। मेरा बड़े अरसे से ना मतलब उस पूरी फैमिली के साथ ही कांटेक्ट है, जमात अहमदिया में ही हैं वो। तो मेरी उनसे बात हुई थी, ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है। मेरी उनसे ये बात किसी मौजू पे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कुछ सवाल उनको दिए थे। मैंने कहा ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे इनके जवाब चाहिए। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपको कल बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहीं बाहर गए हुए हैं, वो अभी आए नहीं हैं, तो वो जब घर आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी, वो मुरब्बी साहब से मुझे पूछ के बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वो 2-3 दिन और गुजर गए, फिर मतलब वो बात तो हमारी एक एक दिन 2 दिन के बाद होती थी। और साकी तेनू याद होना है, अपना ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਲ ਟਾਕ ਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। हाँ हाँ ਉਹਦੇ हाँ ਨੇ बिल्कुल। ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਰਾ ਵਿਕਟਰੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ हाँ ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ याद है, ਉਹ याद ਬਰਾਊਨ है। ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ हाँ ਕਰ हाँ। ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी आए नहीं हैं, तो मैं ख़ुद मुरब्बी साहब से ना बात कर नहीं सकती, तो वो आएंगे तो आके। मैंने कहा कि मुरब्बी साहब से आपने क्यों बात करनी है, आपकी जमात में वो ख़वातीन नहीं है जो आपको मतलब इन सवालों के जवाब दे दें? तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे मॉरिशस में जो है वो तो हमारी छोटी सी जमात है, यहाँ पे हमारा जमात खाना जो है यानी कि मस्जिद जो है वो बड़ी दूर है यहाँ से। तो यूके में हमारा जो है ना फ़ोन पे कांटेक्ट होता है, वो मेरे हस्बैंड करते हैं। मुरब्बी साहब जो यूके में अगर हमारे को सवालात हो ना या कुछ पूछना हो तो हमें यूके कॉल करनी पड़ती है, और वो मेरे हस्बैंड कॉल करते हैं कोई भी बात अगर पूछनी हो। तो यहाँ पे मुरब्बी साहब जो हैं वो हमारे मतलब यहाँ से को मेरे ख्याल को 300-350 किलोमीटर दूर बता रही थी कि जहाँ पे हमारा मरकज़ है, वहाँ पे हमारा जो है ना वो जब कोई प्रोग्राम हो तो तब जाना होता है। तो प्रोग्राम के दिनों में भी मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ पे मतलब कोई सवाल जवाब की कोई नशिस्त कर सकें। तो सवालात के जवाब के लिए हमें यूके कॉल करनी पड़ती है, या कोई मसले मसाइल दरपेश हो तो उसके लिए हमें यूके कॉल करनी पड़ती है, और मेरे हस्बैंड कॉल करते हैं, वो पूछ के फिर हमें बताते हैं। मतलब अगर मैंने कुछ पूछना हो या हमारी फैमिली में से किसी ने पूछना हो, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। मॉरिशस से हाँ मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स थी मॉरिशस से, जो पता नहीं, लेकिन जिस तरह स्वीडन में है, स्वीडन में तो हमारे पास काफ़ी मुरब्बियान हैं, और डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं कांटेक्ट करने, मेरे घर पे जो सदर आई थी, सदर लजना, कि मेरी रिपोर्ट गई है, शायद मैंने बताया था पहले। जी जी, बताया था आपने। अच्छा, आपकी भी रिपोर्ट हो गई है? ओह यस, वो घर पे आई थी माशाल्लाह। सदर लजना। आपको नहीं बता सके भाई? नहीं, मुझे मैंने नहीं सुना। हाँ हाँ, वो आई थी तो उस वक्त अम्मी हॉस्पिटल से आई थी। बाबा, यहाँ पे तो अपार्टमेंट्स छोटे छोटे होते हैं, तो उन्होंने राजदारी शो करते हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अमीर साहब तक आपकी रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस और सबूत पहुंचे हैं, हम्म। तो आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं। वो मेरी बहन साथ वो डर गई, उसने सफाइयाँ पेश करनी शुरू कर दी। अब उस वक्त इस कदर मैं स्ट्रेस में थी। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद थोड़ा समझ आया, तो शायद अगले दिन उठ के फिर मैंने कुछ अहमदी लोगों से मशवरा किया, फिर थोड़ा सा हौसला किया, यहाँ पे आके बोली। देन आई थॉट कि मुझे स्पाई करने का हक इनको नहीं है, क्योंकि ठीक है अगर ऐसा कोई सबूत है, मैंने उनको भी कहा मुझे सबूत भेज दो, मेरा क्या सबूत है। बाद में ख्याल आया मैं कहीं डांस तो नहीं करती टिकटॉक पे, फिर मैंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं कभी किया, तो फिर मेरे क्या सबूत है उनके पास। तो मैंने फिर अमीर साहब को मैसेज किया था कि अमीर साहब जो भी सबूत है मुझे भेज दें, क्योंकि साकिब भाई मेरा मसला अब थोड़ा अलग हो गया है। मैं टिकटॉक पे इत्तेफाकन आई थी, लेकिन अब यहाँ से डर के भागी, तो फिर मेरे साथ जो मेरी स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चियाँ हैं जो मुझे फॉलो करती हैं, तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आई नो मेजॉरिटी चाहती है कि मैं चली जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको फोन बहुत किए गए हैं, वो उस दिन बाबर भाई की लाइव के बाद। हाँ, लेकिन ये वो मुझे घर तक पता जो है। पहुँच गए ना,
وہ ہاں ہر لائف کے بعد آتے ہیں کالس. بٹ وہ مجھے بڑا عجیب لگا تھا کہ اسپیشلی جب دیکھ رہے ہیں کہ اولڈ اور سک پیرنٹس ہیں، آپ اس وقت جو ہے وہ انسان بلیک میل ہو جاتا ہے نا. ہوں تو اس بات پہ بھی سب نے برا منایا کہ میں نے ایک دفعہ بابر بھائی کی بلاٹ پہ کہا تھا شکر ہے میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے. آئی واز کریزی اباؤٹ بیٹی، لیکن ہوں اگر میرے پاس بیٹی ہوتی تو میں بلیک میل ہو جاتی. سیدھی بات ہے. اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، وہ کہتا ہے ماں جو مرضی کرو، بس آپ وہ کریں جو اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے. نہیں تو ٹروت سرچر باجی، جب آپ کو حقیقت، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ 99% آپ کے اوپر بھی حقیقت کھل چکی ہے. ساقی ڈائریکٹ سوال کوئی نہ کرنا مجھ سے. نہیں میں نہیں کرتا ہوں، میں ٹھیک ہے. صرف پوچھ رہا ہوں آپ کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 99% جو ہے نا وہ آپ کے اوپر حقیقت کھل چکی ہے. اچھا ایسا ہی بات اچھا، نہیں ہے؟ میں نے تو کہا اچھا ساقی بھائی تسی واقعی بونگے دے بونگے ہی ہو. مجھے میں کیا سمجھ آ گئی میرے سے ساری. ڈائریکٹ سوال نہ اچھا کریں. وہ ٹھیک ہو گیا، وہ سمجھ آ گیا. اچھا سمجھ آ باجی گئی مجھے دوسری بات باجی. پتہ کیا، بات پتہ کیا یار ہے؟ آج دیکھیں واقعی میں آج پتہ نہیں کہ میں جب آتی ہوں براڈ پہ 99% تو آ کے رو دھو کے چلی جاتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، ابھی اتنی بہادر نہیں ہوئی. ایسی ایسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں نا کہ پھر وہ ذرا ڈاؤن ہو باجی جاتی ہوں. باجی ٹینشن نہ لیں ان کی، اے. کوئی ساقی بات نہیں، ہمارا بڑی بھائی ہے، بہن ہے، جو مرضی بولیں. اللہ سلامت رکھے، خوش رہو جہاں بھی رہو، اللہ میاں عمرے کے لیے لے کے جائے. ہم سب کو دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھنا. انشاءاللہ. نہیں باجی انشاءاللہ عمرے کا پروگرام تو میں نا ساقی کے ساتھ سیٹل کرتا ہوں. انشاءاللہ میں نے بڑی عید کے بعد جانا ہے، تو ساقی اچھا کے ساتھ میں سیٹل کرتا ہوں. اگر آپ بھی آ جائیں تو مطلب کھانے شانے کی پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ، پھر وہ دا حل نکل آئے گا. کھانے کی پرابلم کیا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں کھانا بنا کے کھلا سکتی ہوں؟ نہیں لے کے ساقی آئے گا، آپ بنا دیجیے گا. کھانے کے لیے میں مطلب رل مل کے کر لیں گے. اچھا پترو میرے اتنے نہ رہے ہو، مجھے ای ڈی ایس ہے، ایلرسٹانو سنڈروم، تو اس لیے انشاءاللہ وہاں پہ جا کے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ شفا دے گا. پتہ ہے کیا، جب میں فرسٹ ٹائم گئی تھی نا عمرے پہ، تو میں نے جا کے دعا کی تھی کہ اللہ میں کعبہ کے گرد بغیر ویل چیئر کے چکر لگانا چاہتی ہوں. تو وہ لوگ الاؤ نہیں کرتے نا نیچے ویل چیئر، اور پھر واقعی میں وہاں پہ رحمتیں برستی ہیں. او انبلیویبل. میری نانی اماں کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی تقریباً 4 سال پہلے، تو ان کی ایج تھی 87 ایئرس. تو جب وہ لاسٹ ٹائم عمرے پہ گئیں نا، تو جہاں پہ جب ان کی کافی عمرے پہ جانے سے پہلے طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو ان کے ساتھ میرے ماموں گئے تھے اور میرا چھوٹا بھائی تھا. تو ماموں نے ان سے کہا کہ بھائی کو ساتھ اسی لیے لے کے گئے تھے کہ وہ پھر نانوں کی طبیعت زیادہ خراب یہاں پہ بھی تھی، تو وہاں پہ جا کے پھر ان کو سنبھالنے کے لیے. تو وہاں پہ چھوٹا بھائی بتاتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ گئے نا، تو وہاں پہ جا کے تو وہ ماشاءاللہ ایسے گھوم رہی تھی نا کہ ہمیں مطلب ڈھونڈنا پڑتا تھا ان کو، ہم سے بھی تیز چلتی تھی. وہاں کا واقعی میں سب کچھ ڈفرینٹ ہے. پہلی دفعہ تو گئے تھے تو پہلے نہیں پتا تھا، تو ان کے ساتھ گئے تھے نا، ایجنٹ جو ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم میں نے کہا کہ سب کچھ خود بک کراتی ہوں. تو میں نے جو ہے نا لائک ہنستے ہم لوگ کہ وہ 5 اسٹار عمرہ تھا، لیکن جب انسان ہیلتھ کا پرابلم ہوتا ہے یا ایج ہو جاتی ہے، تو 5 اسٹار عمرہ اس لیے سوٹ کیا کیونکہ ہوٹل سے نیچے اترتے تھے، نماز پڑھ لی، کعبہ کھڑکی سے دیکھتے رہتے تھے. تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں یہ اللہ میاں دوبارہ لے کے جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آمین. زید بھائی میں تھوڑا صاف آمین کرنا ہے تو میں آمین دوبارہ آنا. آمین. اوکے جی، عامر بھائی آ گئے نے. اچھا وسیم بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے پہلے، آپ میرے خیال بزی ہو گئے تھے. جی السلام علیکم. میں سسٹر سے کوئی بات کر سکتا ہوں یا سوال پوچھ سکتا ہوں اگر اجازت ہے تو؟ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. پوچھ لیں، لیکن وہ آپ کو بتا دیا سسٹر نے کہ کوئی ایسا سوال نہ پوچھیے گا جن کا وہ مطلب ان کے لیے کوئی بعد میں ایشو بنے. باقی آپ پوچھ سکتے ہیں.
میں پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ جواب دینا چاہیں تو دے دیں، ادروائز کوئی پرابلم نہیں۔ سسٹر السلام علیکم، میں نے یہ پوچھنا تھا اگر صدر صاحب کی یا امیر صاحب کی یا کسی عہدے دار کی یا مربی کی شکایت کی جائے تو جماعت اس پہ ایکشن لیتی ہے اور آپ کو ریٹن رپلائی دیتی ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ ہم سے پورا پروسیجر ہے۔ ایسے سوری آپ کی پوری بات کر لیں۔ ہاں، اگر میں ایک شکایت کروں، ایک ویسے بات کر رہا ہوں، مجھے کسی کی شکایت نہیں کرنی، اگر میں کسی کی شکایت کرتا ہوں تو مجھے لکھ کے دینا پڑتا ہے، چاہے میں اپنے صدر کو دوں یا امور عامہ کو دوں، تو اس کی انویسٹیگیشن کے ریٹرن میں کیا جماعت مجھے کوئی ریٹرن رپلائی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ یہ میرا سوال، اگر آپ دینا چاہیں تو صحیح ہے، ادروائز کوئی ایسی پرابلم جی نہیں ایسے کوشچنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہی اگین کہ جو تجربے ہیں اور جو میں نے سنے میں اس کے اوپر بتا رہی ہوں، اور یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ یہ جماعت کا آفیشیل بیان نہیں ہے، آفیشیل کچھ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ اپنے سر سے جو ہے وہ بندہ اتار لے۔ جب آپ شکایت کرتے ہو تو اگر آپ فار ایگزامپل امیر کی شکایت کرتے ہو تو آپ لیٹر کو جو اپنے صدر کو دے سکتے ہو یا ڈائریکٹ حضور کو بھی بھیج سکتے ہو، پھر حضور جو ہے وہ واپس امیر یا صدر کے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ لیٹر آیا ہے، اس کے اوپر تفتیش کر کے مجھے بتائیں، اور پھر جو وہ رپورٹ وہ لوگ دیتے ہیں پھر وہ ادھر جاتی ہے اور پھر آپ کے پاس ریٹن آتا ہے کہ یہ تفتیش ہوئی تھی۔ اور اگر اس دوران آپ کو بلا کر کوئی گواہی کی ضرورت ہو تو وہ امیر یا صدر جو بھی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جماعت اپلائی کرتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ، بس یہ میں نے پوچھنا تھا، میں خاموش ہوں بس۔ اوکے، تھینک یو۔ عامر بھائی آپ کچھ موجود لوگوں ہیں؟ کو اس چیز پہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ انصاف نہیں ہو رہا، تو اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے آپ کی پھڈا ہو گیا کسی صدر سے اور اسی کے پاس جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے چیز بھیج دی گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، باقی کرتے ہیں سب۔ صحیح ہے، مطلب ساودھان رہیں، صدر نال پنگا نہیں لینا، باقی جتنا مرضی لے لو۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی جواب نہیں دیتا، ایمان سے میں جھوٹ نہیں کہوں گا۔ اگر یہ آج اجازت دے دے نا، جن کے ساتھ انہوں نے ناانصافیاں کی ہوئی ہیں جماعت کے اندر، تو لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی مسرور کے دفتر کے باہر اور امیر صاحب کے دفتر کے باہر۔ شکریہ۔ اچھا، مگر وسیم بھائی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ناانصافی کس نے کس کے ساتھ کی ہے؟ سسٹر اگر آپس میں ہوئی ہے، بات پتہ ہے کیا ہے؟ جماعت کا ایٹیٹیوڈ اس وقت جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو ہر مربی، ہر عہدے دار اپنے آپ کو منی خلیفہ سمجھتا ہے۔ آنیسٹلی میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ نہیں آپ اپنے تجربے کو نہیں۔ اچھا خالہ جی، آپ وسیم بھائی کو جانتی ہیں؟ میں نے کوئی 5 سال اچھا، پہلے یہ بھی جماعت چھوڑ دی تھی، سابقہ احمدی۔ کتابیں پڑھ کے اور سوال پوچھ کے، اور میں نے ان کو لکھ کے دیا تھا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور مجھے جماعت احمدیہ کے لوگ لندن میں اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ میں فضل ماسک کی اسٹریٹ پہ ہی رہتا ہوں، گریسن ہال روڈ پہ رہتا ہوں اور آج بھی رہتا ہوں۔ میں نے اس لیے کہا کہ اگر جماعت آج اجازت دے دے نا لوگوں کو کہ آؤ ہمیں اپنی شکایتیں بتاؤ، دکھ کیا ہے، تو لمبی لائن لگی ہوگی باہر۔ اچھا یہ وسیم بھائی میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایسی شکایتیں ہوتی ہیں۔ مربی امیر صاحب جو ہے نا برقعے لے کے نکل رہے ہوں گے وہاں سے۔ اچھا معذرت کے ساتھ یہ جو بیہیویئر ہے نا، یہ جیسے ابھی نیچے بی پازیٹیو صاحب یا یہ رحمان صاحب لکھ رہے ہیں، ایمان کمزور ہو تب شکایتیں ہوتی ہیں، یا وہ کہتے ہیں مرتد اکٹھے کرتے جائیں؟ دیکھیں، یا وہ کہتے ہیں کہ مولوی نے پھڑ لیا ہے، مولوی نے گھیر مولوی لیا، دے پیچھے لگ گیا، ہاں مولوی نے گھیر پیچھے لیا۔ لگ گیا۔ اچھا یہ بیہیویئر جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسے وسیم بھائی نے بات کی نا کہ اگر مطلب صدر صاحب کے ساتھ کوئی سوال، صدر صاحب سے اب کوئی شکایت ہو، سسٹر نے اس کا جواب تو دیا کہ اگر صدر صاحب کی ہی شکایت آپ خلیفہ صاحب کو بھیجیں گے تو وہ واپسی اس کا ریٹرن جو ہے وہ صدر صاحب کو بھیج دیں گے، خلیفہ صاحب، کہ یہ جی آپ کے خلاف شکایت آئی ہے۔ پھر وہ مطلب وہ جس بندے نے شکایت کی ہے وہ زیر عتاب آ گیا، اس کے لیے پھر مصیبت بن گئی کیونکہ اس نے صدر صاحب کی شکایت کی تھی۔
تو یہ نظام جو ہے، پہلی بات تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ سر جی یہ لوگ اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے سکے، افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے۔ اگر ان میں تھوڑی بہت ہمت اور غیرت ہوتی تو یہ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہم نے انصاف کیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اور ایک بیٹی نہیں ہے، ایک بیٹی نہیں ہے، بہت سی بیٹیاں ہیں۔ وسیم بھائی جی آپ کو جی کوشچن کروں؟ جی 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 آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مطلب کوئی ضرور کوئی پلان ہوا ہوگا، یا پھر وہ جان کے کچھ کہتے ہیں کہ وہ خود لیک کرائی گئی ہے؟ دیکھیں سسٹر، چاہے وہ جان کے ہوئی ہے، کسی نے کہتے ہیں نا ایسے ہی مذاق کیا ہے جماعت کے ساتھ۔ جماعت میں دو لوگوں کے پاس صرف عہدہ ہے جو جواب دے سکتے ہیں، امیر صاحب اور خلیفہ وقت، آپ لوگوں کا، میرا تو نہیں ہے وہ خلیفہ وقت، ٹھیک ہے؟ مگر وہ لوگ بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسلام اگر آپ نے اگر سچی اہمیت دکھانی ہے، یا یو آر خلیفہ آف اسلام جو آپ بسوں پہ لگاتے ہو، تو وہاں پہ تو آپ کی بس کا ٹائر پنچر ہو گیا نا جب اس نے مدد مانگی۔ ہاں آپ نے کیا کہا کہ جی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، عدالتیں فیصلہ کریں گی، اور وہ بھی آپ خلیفہ صاحب ایک خطبے میں بھی نہیں کچھ کہہ سکے۔ ویسے ان کو ساری دنیا کا پتہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کسی نے جا کے نہیں بتایا کہ وہ بچی رو رہی ہے، کسی نے ان کو جا کے نہیں بتایا، یا ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی ان سے کہ حضور مرزا طاہر کی پوتی جو ہے اس کی اور آپ کی کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ نہیں، وہ تو شروع میں تو کافی دن یہی ہوتا رہا تھا کہ دیکھیں فیک آڈیو ہے۔ ہر چیز مسلمانوں پہ نہیں ڈالی جا سکتی نا، کہ جی مسلمان مذاق اڑا رہے ہیں اسلام کا، جی وہ جماعت کی لڑکیوں کا یا عورتوں کی ویڈیو چلا رہے ہیں۔ نہیں، آپ کے گھر سے ویڈیو لیک ہوئی ہے، چاہے وہ کسی نے جان بوجھ کے ریکارڈ کی ہے، نہیں کی ہے، سٹریس میں آ کے بھی ہو سکتا ہے کسی نے کی ہو سکتا ہے ان کا گھر کا، اس بچی کا پرسنل میٹر از پرسنل میٹر، وہ جو مرضی کرے اپنے پرسنل لائف میں، اس میں نہ کوئی اور کچھ بول سکتا ہے۔ آ جاتی ہے خلیفہ آف اسلام کی، تو خلیفہ آف اسلام کو جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہیے کہ یہ کال میں نے ریسیو کی تھی، میری بات ہوئی ہے، ہاں، اور میں اس پہ انویسٹیگیٹ کروں گا، اور جماعت کے جو میرے بیچ کے اندر ہے میں ان کو یہ چیز کلیئر کروں گا۔ مگر وہ نہیں کر سکے، وہ فیل ہو گئے اس چیز میں۔ اچھا وسیم بھائی، ایک میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر تو کوئی مطلب یہ اگر یہاں پہ ندا و نصر کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا، یہ فوزیہ بی بی کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا، عام احمدی آپ کنسیڈر کر لیں کہ کوئی اور ہوتا یہاں پہ، تو کیا جماعت ان کا اخراج کرتی یا نہ کرتی؟ سر جی جماعت آج اس پوزیشن میں نہیں ہے کسی کا اخراج کرے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سے لا تعلقی کر دیتے ہیں، وہ مربی صاحب کو کہہ دیں گے اس سے بات نہ کرنا، اگر یہ چندہ دے گا تو اس سے لے لینا۔ جو غلط کرے اس کو سزا ملے گی نا، معذرت سے تو میں بولے۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا سسٹر کہ اگر کوئی امیر صاحب کی شکایت کرے لکھ کے، جماعت لکھ جو فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی، میں احمدیوں کو نہ برا کہتا ہوں نہ کچھ، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میرے ماں باپ نے ان کے ساتھ، میرے دادا نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اختلاف ہو گیا، میں خاموشی سے سائڈ پہ ہو گیا۔ میرے صرف کوشچن یہ ہے کہ میں آج میری عمر 55 ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے لوگ آفیسز میں کام کرتے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ آفیسز میں ڈرلز ہوتی ہیں، ڈرلز یعنی کہ آپ کو بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک دم فائر الارم سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو آپ سب ایویکویٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کہاں جانا ہے، ایسے ہوتا ہے نا آفیسز میں، جی جی بالکل۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر میں جماعت کو ٹیسٹ کرنا چاہوں، میں ایک جماعت کی بات نہیں کرتے، چلیں جماعت کی بات ہی نہیں کرتے کیونکہ سسٹر بیٹھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا انفیئر ہو۔ اگر میں کسی کی شکایت کروں اور اس آرگنائزیشن میں جا کے میں شکایت کروں کہ یہ آدمی نے غلط کیا ہے، تو اس کو بلا کے پوچھا جائے گا اور مجھے بتایا جائے گا۔ جیسے پولیس اسٹیشن میں آپ جاتے ہیں، آپ لندن میں اگر آپ کو پولیس روکتی ہے
تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مجھے جرمانہ دے دو، میں اس پہ اپیل کروں گا، پلس تمہارا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے، میں اس پہ بھی اپیل کروں گا. اور جب میں اپیل کرتا ہوں تو اس کو بلایا جاتا ہے اور مجھے لکھا جاتا ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ، ہم نے تمہیں جواب دیا ہے وسیم، اور اگر تم خوش نہیں ہو تو اس کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہو، اور یہ آدمی پریزنٹ ہوگا وہاں پہ، یہ آئے گا وہاں پہ پولیس آفیسر. اس طرح کی جو چیز ہے، تو یہ چیز احمدیہ جماعت میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو خلیفہ آف اسلام ہے نا، خلیفہ آف اسلام. پائی تو جاتی ہے. ہاں، جمعے کے جمعے ہمیں جو چیز بیچی جاتی ہے، یہ اپنے اوپر بھی وہ چیز لگاتے ہیں، اور اگر لگائی جاتی ہے تو میں تو سب سے پہلے مجھے کوئی لے کے چلے گا. 3 احمدی، ایک احمدی آ جائے ساتھ میں، آپ چلیں گی میرے ساتھ، اور میں 2 غیر احمدی لے آتا ہوں کیمرے لے کے. اجازت لے کے تو ضرور مل جائے گی اجازت. آپ لیں پھر، ہم چلتے ہیں. میری کہاں میرے ایک چلنی بھائی ہے؟ ہوتے ہیں، یہ میرے خیال میں راجا صاحب ہیں، منچسٹر میں رہتے ہیں. آپ پلیز لے کے دیں اجازت، لائن میں لگاتا ہوں اور میرے پیچھے اور بھی لگیں گے. مطلب لائن میں جو نہیں ہوں گا، ہمارے 2-3 سٹی کا لڑکیاں جو تو وہ ضرور ہے ہوں گی، 2-3 لڑکیاں تو ضرور، عورتیں ضرور ہوں گی. صرف اتنی کہہ رہا ہوں بات، مانچسٹر میں کسی قسم کی کوئی اسسٹنس چاہیے تو نہیں میں راجا صاحب، اسسٹنٹ نہیں چاہیے. ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جمعے کے جمعے جو چیز خلیفہ صاحب، ان کے خلیفہ صاحب، میرے تو نہیں ہے، میں تو چھوڑ چکا ہوں، مگر میں عزت سے ہی بات کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں کسی کو خلیفہ کہنے سے. خلیفہ صاحب کو اگر ہم کوئی درخواست دیتے ہیں، جو چیز ہم نے بہن سے سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ریٹن جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر لائن لگا لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں کسی کو. میرے پاس تو ایسی سسٹر ہیں جن کو آپ لوگ نہیں جانتے، اگر وہ کھڑی ہو جائے گرسن ہال روڈ کے اوپر تو لوگوں کو پسینہ آتا ہے. ڈاکٹر ندرت نام ہے اس کا. اچھا وسیم صاحب، میں ایک سوال اگر آپ سے پوچھ لوں، آپ سسٹر یہ سے جو بھی پوچھیے گا جماعت سے کہ ڈاکٹر ندرت کو جانتے ہیں. نہیں وسیم صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو جس لائن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایکس ایم ڈیوں کی لائن ہے یا کرنٹ جو ابھی بھی ایم ڈی ہیں لوگ؟ سر جی، اس میں زیادہ تر جو ہے نا، اس میں سے سمجھ لیں 50% ایکس ایم دی ہیں اور 50% چندہ دے رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک. اچھا، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وسیم بھائی آپ خالہ جی کی نہیں، یہ میری انویسٹیگیشن کر سسٹر ہے. رہے میں ہیں. کسی میں نے تو جماعت چھوڑ دی، مجھے ان کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی. میں ویسے کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے نا، ٹو بی آنےسٹ، جو میں نے دیکھا ہے، ہاں، اس آرگنائزیشن میں انسان کی کوئی عزت نہیں ہے، ایک نارمل انسان کی کوئی عزت نہیں ہے. نہیں، وہ صحیح بات ہے. آپ نہیں، وسیم مجھے بھائی آپ اتفاق سے اپنا میرے ساتھ ایسا ایکسپیرینس کچھ بالکل نہیں شیئر ہوا، کریں، میرے ساتھ ایسا لیکن اتفاق سے کچھ مگر کیونکہ میں وہاں پہ رہتا رہا ہوں اور مجھے انفارمیشن ملتی رہی، اور میں نے کچھ لوگوں سے پھر بات بھی کی اس ٹاپک کے اوپر، ان کے ایکسپیرینسز اچھے نہیں ہیں. ان کے میں نے اچھا، آپ سے کہا نا، اگر یہ 1122 آج ریکارڈنگ کر رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، نیچے 1122 ریکارڈنگ کر رہا ہے. کوئی بات نہیں، کر لے. میں نے کسی کی گائے نہیں چڑھائی. اچھا وسیم بھائی، میں ایک اور بات یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. پھر میں ظاہر میں کریکٹر اجازت لوں. اسیسینیشن. جی سسٹر، آپ پہلے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نہیں، میں نے کہا میں اجازت لوں جانے کی. جی دیکھ، ہاں بالکل، آپ اگر بزی ہیں تو نو ہاں، ایشو. کوئی ایسی بات نہیں. تھینک یو سسٹر، آپ نے جواب دیے، کوئی ایسی بات نہیں. تھینک یو. ارے نہیں، جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. نہیں تھینک یو. اللہ جزاک اللہ. حافظ، بہت شکریہ. اچھا وسیم بھائی، ایک بڑا ایشو ہے کریکٹر اسیسینیشن کا. جب کوئی بندہ جماعت چھوڑتا ہے نا، تو کریکٹر اسیسینیشن جو ہے یہ تو کنفرم ہے نا. یہ جیسے ابھی بھی آپ، مطلب یہ لوگ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان میں سے کچھ، میرا خیال ہے پتہ نہیں آپ کو آج شاید براڈ پہ دیکھا بھی پہلی بار ہو، لیکن یہاں پہ نیچے لکھ دیں کہ اس کو جماعت سے نکال دیا تھا. یہ جو ہے وہ صرف اپنا اسائلم کا کیس پاس کروانے کے لیے جماعت میں تھا. کیس پاس ہوتے کیڑے نکالنا شروع کر دیے. اس قسم کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے، یہ ہر بندے کو اس کو فیس کرنی پڑتی ہے. جتنے میری نظر میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑا ہے، ہر بندے نے یہ کریکٹر اسیسینیشن فیس کی ہے. ایون بہت سارے لوگوں کے اوپر تو ایسے الزام لگے ہیں کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا. لیڈیز کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، اس کی کسی کے ساتھ تعلقات تھے، اس وجہ سے جماعت سے نکال دیا. کوئی مرد ہو تو یہ مطلب
اس کا بھی کردار اچھا نہیں تھا، یہ کوئی مطلب ایسے کسی غیر اخلاقی کام میں ملوث تھا تو جماعت سے نکال دیا گیا. مطلب یہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہے یہ کیا مطلب یہ کیا ڈرامہ ہے جماعت کا، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. دیکھیں بھائی جان، بات سر یہ میرا ہے ایک میرا کامنٹ لے لیں اس میں اور پھر دونوں کا جواب دے دینا پلیز. میرا کامنٹ یہ ہے کہ یہ طارق چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جمبا گروپ کے ہیں. ان پر انہوں نے طرح طرح کے الزام لگائے اور کنٹرڈکشن ان کی بات میں یہ آئی ہے کہ ایک کیس ہوا جس میں ان کو انہوں نے جج بھی چن لیا. تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بہت شکریہ. مجھے طاہر چوہان صاحب سے میری 1-2 بار بات ہوئی ہے، مگر اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. میں سٹارٹ کرتا ہوں اسائلم سیکر جو آتے ہیں. دیکھیں جو اسائلم سیکر آتا ہے نا یہاں پہ آ کے اسائلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، جماعت اسے لیٹر کیوں ایشو کرتی ہے؟ جماعت کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ فیک اسائلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا. جماعت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا. اگر پاکستان میں احمدی کے ساتھ کچھ ہوتا، اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے، اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے یا اس کو جیل ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ جیل سے نکلتا ہے تو جماعت اس کو خود بلانے کی کوشش کرتی ہے. یہاں پہ اس کو اسائلم لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو جماعت خود اکاموڈیٹ کرتی ہے. 80% جو لوگ یہاں پہ آ کے اسائلم کرتے ہیں ایز اے احمدی، ان کے ساتھ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا ہوتا. وہ فیک وزٹنگ ویزا لیتے ہیں، پیسے دے کے ایجنٹ کو یا اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو زیادہ دکھا کے وہ ویزا لیتے ہیں اور یہاں آ کے اسائلم کر دیتے ہیں فار بیٹر فیوچر. یہاں پہ اگر آج انگلینڈ کے اندر ان کے 25,000 یا 30,000 یا 2 لاکھ احمدی رہتا ہے، میرے پاس کوئی کریکٹ فگر نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب کے ساتھ وہاں پہ پرابلم ہوئی تھی؟ تو وہ وہاں پہ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، ان کے اوپر پیپر بنے ہوئے تھے؟ نہیں. 99% لوگ یا 80% لوگ جو ہیں وہ وزٹ ویزے پہ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے ہوم آفس میں اسائلم کر دیتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کارڈ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پہ بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. اس کے بعد جب وہ جماعت چھوڑتے ہیں تو جماعت انہیں کہتی ہے کہ جی تسی تے ساڈے کولو پیپر لیتا سی. انہوں نے تو لیا تھا، آپ نے بھی دیا تھا ان کو پیپر. نہ دیتے نا اس وقت پیپر، چیک کرتے کہ اس بندے نے جھوٹ بول کے اسائلم کیوں لے رہا ہے یہاں پہ. اس وقت تو آپ بہت خوش ہوتے ہو، جلدی جلدی پیپر دیتے ہو اس کو جو گورنمنٹ سے الاؤنس مل رہا ہوتا ہے کام نہ کرنے کا، اس پہ بھی آپ اس سے لے رہے ہوتے ہو پیسے، ہے کہ نہیں؟ میں نے کئی لوگوں سے سنا یہ چیز کہ جنہوں نے جماعت چھوڑی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا حساب کر دیں، ہمارے پیسے دے دیں وصیت کے. تو وہاں پہ جو عہدے دار بیٹھے ہوتے ہیں نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جماعت منہ تے مارے گی پیسے تاڈے. تو کدوں مارے گی انہوں دے منہ تے پیسے؟ مار دیو نا پھر پیسے انہوں دے منہ تے. ہاں، جنہوں نے وصیتیں کی اور انہوں نے وصیتوں کے پیسے مانگے جا کے دفتروں میں ان سے، لندن کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ جو عہدے دار بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں اچھا وصیت دے پیسے لین آئے ہو، جماعت چھڑ دیتی ہے. کوئی گل نہیں، جماعت نو بھی تہاڈی لوڑ نہیں ہے، جماعت منہ تے مار دی ہے اس طرح دے پیسے. جب آپ نے جماعت چھوڑ دی، آپ نے پیسے مانگے تو انہوں نے اصلی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. پھر جو ہے تہذیب کے دائرے سے یہ نکل جاتے ہیں کہ منہ پہ ماریں گے تمہارے پیسے. یہ ان کا لیول ہے، اتنا نیچے. اچھا وسیم بھائی، یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی. مشتاق صاحب ہیں یو ایس اے میں ہوتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ ان سے اپنے چندے جو ہیں وہ بھی واپس لیے ہیں کیس کر کے. اچھا یہ مطلب آپ کے پاس اگر آپ نے جماعت چھوڑی ہے مطلب 3-4 سال پہلے، تو کیا آپ وہ کلیم کر سکتے ہیں ان سے اپنے چندے واپس؟ نہیں سر جی، مجھے نہیں چاہیے جو دے دیا نہیں چاہیے، نہیں سر چاہیے نہیں، میں بول رہا ہوں کہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. نہیں، میں چندے کلیم نہیں کر سکتا. جہاں تک مجھے لگتا ہے میں چندے کلیم نہیں کر سکتا. ہاں وصیت کر سکتا ہوں، مگر میری وصیت نہیں تھی کوئی بھی. صحیح. میں نے جب ان کو چھوڑا ہے، میں نے کوئی ان سے بحث نہیں کی، بلکہ ان کے میرے صدر صاحب میرے پاس آئے تھے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا وسیم صاحب کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا میں نے اپنی سٹڈیز کی ہیں اور میں نے آپ کے لوگوں سے جو سوال پوچھے ہیں وہ مجھے اس کا جواب نہیں دے سکے.
وہ خاموش ہو گیا. انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, کچھ نہیں کیا. بزرگ آدمی ہے, کوئی ایسی میرے سے ان سے انہوں نے کوئی 15-20 منٹ کے لیے میرے گھر پہ آئے تھے, وہ خود آئے تھے, تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہے تو ہم حل کر سکتے ہیں. میں نے کہا کوئی ایسے مسئلہ ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں نے جماعت چھوڑ دی ہے مگر میری سلام دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. میں نے کہا میں بھی اسی گلی میں ہوں, آپ لوگ بھی یہیں پہ نماز پڑھنے آتے ہو, تو تعلقات تو قائم ہے. مگر تو مجھے پھر مسکرا کے آپ نماز پڑھنے آ جائے کرو. میں نے کہا آپ بسم اللہ کریں, میرا جس دن دل کیا کرے گا میں آ جایا کروں گا. میں نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مگر میں اپنی مرضی کا خود مالک ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات. Can I make a point? ایک میں پوائنٹ ایڈ کروں پلیز. جی 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 یہ جو یار بھائی بالکل. چندے کی بات, وسیم بھائی السلام علیکم. وسیم بھائی جو آپ نے چندے کی بات کی ہے نا, اصل میں یہ انہوں نے اپنے پیر پر جو ہے وہ کہاڑی مار کے اپنا پیر کاٹا کہ وہ ایک لڑکا تھا ڈیمن سٹینگل, اچھا. کینیڈا کا, یو ایس اے میں لڑکا تھا. تو اس نے کیا کیا, وہ پیچھے جی جو ہے نا پچھلے کوئی 8-9 مہینے ہو گئے نا, اس نے قادیانیت چھوڑ دی. تو وہ ان کے پروگرام میں بھی آتا تھا, اس کو بڑے آگے کر کے تو بڑا اس کو مربی بنایا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ان لوگوں نے 5-6 سال ہو گئے, میں میرے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی تو ان لوگوں نے مجھے گھیر کر برین واش کر تو مجھے ڈال دیا. تو میں تو یہ ابھی اسلام کا پتہ چل گیا, میں چھوڑ احمدیت کو چھوڑ دیا, ریزگنیشن بھیج دیا. تو مجھے میرا چندہ واپس چاہیے. تو ان لوگوں کو کیا کرنا پڑا کہ اس کو چندہ واپس دینا پڑا. اس نے کیا کیا, پوسٹ کر دیا کہ مجھے تو چندہ واپس مل گیا. پھر لوگوں نے ان کو کوئی رولا چلا پایا نا, تو وہ کہتے تھے کہ ہم جن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, احمدیت کو چھوڑ دیا ہے, تو وہ لیٹر لکھے ہیں وغیرہ, تو ہم ان کا چندہ واپس کریں گے. مجھے یہ نہیں پتا کتنے آدمی کا یو ایس اے میں واپس آیا چندہ. ایک شیخ بھی کہتے تھے کہ اپلائی کریں گے. ہمارا بھائی ہے بشیر, جس کے ساتھ احمدیہ فیکٹر فلاگ, اس کے ساتھ تو ان لوگوں نے تو 10 سال ہو گئے ڈیٹا ہر قسم کی جو اس کے اگینسٹ لگائی وغیرہ. تو ابھی مجھے پتہ نہیں اس کو ملا, پر اس گورے کو جو ہے اس ڈیمن سٹینگل جو ہے اس کو جو ہے چندہ سارا اپنا واپس مل گیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ گورا جو ہے کورٹ میں لے جائے گا تو ہماری جو ہے پی آر جو ہے اس کنٹ بھی ویری کنٹروورشل اور ڈیزاسٹر ہو جائے گا ہمارے لیے. تو اس کو وہ اس نے چھوڑا, خط لکھا, اس کو دوسرے دن اس کو جو ہے چیک آ گیا اس کا. مجھے نہیں پتا کہ چندہ واپس مجھے پہلی بات مجھے تو چاہیے نہیں ہے ان سے چندہ واپس. جو دے دیا وہ ہم نے دے دیا, ان کو خوش رہیں اس میں, وہ اپنے گھر میں خوش رہیں. مگر ان کی جو ہے نا, میں نے اسی لیے سسٹر کے سامنے زیادہ بات نہیں کی, اور سسٹر نے جو بھی مجھے انفارمیشن دی, آپ لوگوں کو نہیں, کہ جماعت ریٹرن رپلائی کرتی ہے. جماعت کبھی کسی کو ریٹرن رپلائی نہیں کرتی. نصرت حنیف جو ہے وہ جنہوں نے قادیانی کتنا چیر ہو گیا چھوڑے ہیں, اس نے بک بھی لکھی تھی, اس کا چندہ نہیں واپس کیا. ایک شیخ کا چندہ نہیں واپس کیا. کتنے دیگر حضرات ہیں, لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے جن کا چندہ نہیں واپس کیا. صرف اس نے جب گورے نے چھوڑا نا, اس نے بولا نا کہ میں بچپن سے میری عمر جڑی ہے 15-16 تھی, تو ان لوگوں نے مجھے برین واش کیا, کلٹ میں ڈالا. تو پھر یہ جو ہے نا, پھر ان کو پسینہ آ گیا کہ یہ تو کام خراب ہونے والا ہے امریکہ میں. سر جی بات پتا کیا, لوگ سامنے نہیں آتے بات کرنے کے لیے, ورنہ تو ان کے دفتر کے باہر, ان کی مسجد کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو آپ, وہاں پہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح آنیسٹلی بات ہے. لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں. بھائی لوگ کہاں ڈرتے ہیں, کیونکہ رشتے ان کے نہیں ملتے, پھر وہ خراب ہو جائے, بوائے کاٹنگ ہو جاتی ہے, سوشل بوائے کاٹنگ ہو جاتی ہے وغیرہ, سب کچھ کرتے ہیں نا یہ. کیونکہ یہ جب یہ لوگ کمیونٹی میں رہتے ہیں تو یہ دیکھو ہمارے شہر میں ادھر ایک ایم ڈی نہیں تھا, ابھی تقریباً کوئی 200 فیملی آزاد کشمیر کی آئی ہوئی ہے ادھر. سبھی جو ہیں اس اسائلم کھاتے پر آئے, ادھر آ کے اسائلم کلیم کر دیا. اچھا مزے کی بات ہے, وہ رہتے کدھر ہیں, وہ ہماری کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم کو ان کا کہاں پتا چلا نا, کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے یہ ہمارا جو ایک ہال ہے ادھر, کمیونٹی ہال بک کرتے ہیں تو جمعہ ادھر پڑھاتے ہیں, ورنہ ہم لوگوں کو کیا پتا تھا ادھر ہے یا نہیں. پر سبھی جو ہے ہمارے کمیونٹی کے اندر ہی رہتے ہیں. پر وہ مطلب مکسنگ شکسنگ جو نہیں کرنے دیتے ان لوگوں کو, تو پھر ظاہر ہے یہ بھی
डर जाते हैं कि बाहर निकल आए तो हमें निकाल देंगे, जमात से निकाल देंगे, रिश्ता नहीं होगा, बच्चियों का रिश्ता नहीं होगा वगैरह, फैमिली जो है गैदरिंग में नहीं जा सकते, शादियों पर नहीं जा सकते। ये तो आप सब पहले भी मेरे ख्याल से सब कुछ जानते हैं। सर जी वो पहले होता था, अब ये चीज़ें जो है ना, देखें मैंने जमात छोड़ी, मेरे भाई हैं, मैंने उनसे मशवरा किया, मैंने उनको मतलब मैं खाने पे था उनके साथ, तो मैंने कहा मैंने एक बात शेयर करनी है। उन्होंने कहा क्या करनी है? मैंने कहा बात यह है कि मैं जमात छोड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा वाकई? मैंने कहा बिल्कुल। कहते क्यों? मैंने कहा मैंने इनकी किताबों को स्टडी किया है और ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये एक पीरी फकीरी है। तो कहते हैं अच्छा हाँ। मैंने कहा मैंने अपने बड़े भाई को मैंने कहा पता तो आपको भी होगा सारा कुछ। कहता है मुझे पता तो मुझे भी है, मगर क्या करें, जिस चीज के साथ अब लगे हुए हैं तो उसके साथ चलना पड़ता है। मैंने कहा आप लोग चलो, मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा आप लोगों ने अगर इन फ्यूचर मेरे से नहीं मिलना होगा तो ना मिलना, कोई ऐसी। तो जो मेरा दूसरा भाई है उसने कहा नहीं नहीं, जो तुमने करना है वो करो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तुम्हें अगर जमात से कोई गिले शिकवे, मैंने कहा मेरे जमात से क्या गिले शिकवे मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जमात से कोई गिले शिकवे करूं। और मैंने कहा मैंने ये सब चीज़ें सोच समझ के फैसला किया, किताबें पढ़ के, क्वेश्चन पूछ के, और ये उस चीज़ के सही जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो खाने की टेबल पे बैठे हुए थे घर पे, उन्होंने कहा ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। मेरी सिचुएशन थोड़ी इजी थी छोड़ने के लिए, उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं सिंगल हूँ, मैंने कभी शादी नहीं की। तो इस चक्कर में मेरे लिए बहुत ईजी था, और मैं ये सिचुएशन जानता था अपने भाई, दोनों भाइयों की, कि उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उनके बच्चे जवान हैं, फिर मेरी जो भाभी हैं उनकी फैमिलियाँ, तो ये थोड़ा है ना उनके लिए थोड़ा सख्ती हो जाती है कि वो छोड़ें ना छोड़ें। वो कहते हैं ना जब वो अकेले बैठते हैं तो वो सोचते हैं, मतलब मैं जनरल अहमदी की बात कर रहा हूँ, जनरल आदमी की जिन्होंने जमात छोड़नी होती है, तो वो आपस में जब मशवरा करते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो उनको ज़रा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, मगर मेरे जैसे आदमी के लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। और जब मैंने छोड़ा, मैंने इनको रिकॉर्डेड डिलीवरी से मतलब स्पेशल लेटर पोस्ट किया जिसका ट्रैकिंग नंबर मेरे पास था कि इनको मिले। इन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया मुझे कि हमें तुम्हारा लेटर मिल गया है। असूली तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चैरिटी को, जब आप किसी भी कंपनी में भी कोई लेटर लिखते हैं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूँ या मेंबरशिप छोड़ रहा हूँ, तो वो आपको रिटर्न लेटर देते हैं कि ठीक है आप छोड़ दो, हमें आपका लेटर मिल गया, हम आपका जो आईडी नंबर है वो डिलीट कर देंगे, और दैट्स इट। इन्होंने कोई जवाब नहीं। इन्होंने मेरे घर पे भेजा, इन्होंने कहा आप वसीम साहब आपका जमात को लेटर मिला है। मैंने कहा जी मैंने ही लिखा है। तो कहते हैं खैरियत वो आपने लिख दिया है? मैंने कहा बस लिख दिया। मैंने कहा मैंने जो सोचा है, तो मैंने कहा मैं उस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था, कहता आप मुझसे बात किया करो, आपको कोई भी अगर कोई भी परेशानी है या कुछ है तो आप मुझसे बात करो। मैंने कहा मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। मज़े की बात है वो इतने शरीफ आदमी हैं और अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी आज भी तारीफ करता हूँ। जाते जाते उन्होंने मुझे एक बात पूछी, कहते केड़े फिरके के अंदर जाओगे? मैं क्या मैंने अभी कोई नहीं सोचा कौन से फिरके में जाऊंगा। मैंने कहा मैं गया था, क्या कहते हैं, रीजेंट मॉस्क, यहाँ लंदन में रीजेंट मॉस्क है जो सऊदी गवर्नमेंट चलाती है। वहां जाके मैंने उनको कहा मैं अहमदी हूँ तो मुझे मुसलमान कर लो। उन्होंने कहा हम कर लेते हैं। उन्होंने कोई मुझसे पेपर साइन नहीं करवाया, कुछ नहीं। उन्होंने कहा आप पहले अहमदी थे? मैंने कहा हाँ। कहता है आप यहाँ के रहने वाले हो, ब्रिटिश हो? मैंने कहा मेरे पास लाइसेंस भी और पासपोर्ट भी ला। कहता है हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके लाइसेंस। इजिप्शियन था वहाँ पे आदमी रीजेंट मॉस्क में। उसने कहा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको इमाम साहब से मिलवा देता हूँ, तो वो आपसे कलमा पढ़वाएंगे तो आप मुसलमान हो। कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। इनके पास आप जाओ तो पहले कहते हैं जी बैथ फॉर्म साइन करो। हाँ, कहते हैं बैथ फॉर्म साइन करो। बैथ फॉर्म साइन करने से पहले यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी आपको मैं आज बता दूं। एक गोरे ने अगर मुसलमान होना है उसको तो ये हफ्ते में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि उससे बैथ फॉर्म साइन करवा लेते हैं। एक पाकिस्तानी, इंडियन या अरबी स्पीकिंग है तो उसको कहते हैं कि तुम हमारी पहले किताबें पढ़ो, हमारे उसमें आया करो मीटिंग्स में, उसके बाद हम तुम्हें जज करेंगे कि तुम कन्वर्ट होने के काबिल भी हो कि नहीं हो। अहमदियत इस्लाम में ट्रू खलीफा ऑफ इस्लाम के जो असिस्टेंट हैं वो उनको कहते हैं
کہ تم نے اگر اس احمدیت میں آنا ہے تو تمہیں 5-6 مہینے 7 مہینے کتابیں پڑھنی پڑیں گی احمدیت کی. اچھا یہ وسیم بھائی اس کے اوپر سوری میں میں ذرا بات پوچھنا بھول گیا سسٹر سے, ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور جس نے شادی کرنی ہے احمدی لڑکی سے, اگر وہ گورا ہے تو وہ تو بالکل ہی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ان کو کہتے ہیں نا ایک فری کا بندہ مل رہا ہے احمدی کرنے کے لیے. آپ نہیں کبھی دیکھ مجھے لو. پتہ کیا لگ رہا ہے وسیم بھائی, یہاں پہ ذرا میں روکوں گا آپ کو. مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے, وہ میرا خیال ہے فار دا ایڈورٹائزمنٹ ان کو ایک فیس چاہیے ہوتا ہے, جہاں تک میں بالکل سمجھا صحیح, ہوں. گورے جو ہے بالکل نا صحیح, بالکل فار دا صحیح, ایڈورٹائزمنٹ وہ ایک فیس ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گورے کو تو آج آپ کہیں, اگر ایک احمدی لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کہتی ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے, تو ماں کا سوال یا باپ کا سوال بیٹی سے یہ ہوتا ہے, اس کو لے آؤ, اس کو ہم لے کے جائیں گے جماعت میں, اس کو ہم احمدی کر لیں گے, اور پھر امیر صاحب جو ہیں نکاح نامے کے اوپر سائن کروا لیں گے. مطلب وہ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے. مگر ایک پاکستانی کے کہ میں نے کرنی ہے, یا انڈین کے لندن میں رہتے ہوئے کہ میں نے اس احمدی سے, اس کے ماں باپ سے کہیں گے جماعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے لگیں گے, پہلے اس کو میٹنگز اجلاس میں آنا پڑے گا, پہلے 5-6 مہینے یہ حاضری لگوائے, اس کے بعد ہم اس کو جو ہے رجسٹرڈ کر لیں گے اپنی جماعت میں. یہ تو ان کے سٹینڈرڈ ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ مسجد کے باہر ایک نارمل مسلمانوں کی جو مسجد ہے اس کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں, آپ کو وہاں پہ کالا جاتا ہوا بھی نظر آئے گا, گورا بھی, عربی بھی, سب نسل کے لوگ جاتے ہوئے نظر آئیں گے, اور شکل سے آپ پہچان جاؤ گے کہ یہ لوگ جو ہیں. مجھے آپ 1 سیکنڈ دینا, 1 سیکنڈ. جی وسیم بھائی, اوکے اوکے. اچھا طارق چوہان صاحب آپ موجود ہیں؟ اچھا طارق چوہان صاحب, یہ بات میرے لیے آج جو یہ آئی ہے نا سامنے, یہ میرے لیے نہیں مشرا ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ. جی السلام علیکم, میں واپس آ گیا ہوں. تو آپ کسی بھی مسلمان مسجد کے باہر چلے جائیں, آپ کو ہر نسل کا انسان نظر آئے گا نماز پڑھنے جاتے ہوئے. میں جمعے کی نماز کی بات کر رہا ہوں. آپ ان کی مسجد کے باہر, لندن میں ان کی 2 بڑی مسجدیں ہیں, فضل ماسک اور بیت الفتوح جسے یہ کہتے ہیں, 2 بڑی ان کی مسجدیں کہہ لیں, کیونکہ میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے اس لیے تو ناراض نہ ہوا کریں میرے سے آپ پلیز, کیونکہ ان کو میں مسجد کیوں کہتا ہوں. اینی وے, وہاں پہ آپ کیمرہ لے کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کو صرف وہاں پہ بزرگ نظر آئیں گے جنہوں نے یہاں اسائلم کیا تھا. بچے بھی بہت بچے آئیں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں, 20% بچے ہوں گے اس میں, 80% جو ہیں وہ بزرگ ہیں جن کی عمر 50+ یا 45+ ہوگی. ہارڈلی کوئی آپ کو گورا جاتا ہوا نظر آئے گا. آپ اسی طرح جلسے پہ دیکھ لیں ان کے, کبھی کیمرہ انہوں نے دکھایا وہاں پہ جیسے سب احمدی بیٹھے ہوتے ہیں زمین پہ. کوئی برائی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی نہیں ہے نیچے بیٹھنا, مگر کبھی کیمرہ ان کا جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ وہاں پہ گورے بیٹھے ہوئے ہیں. وہی جو ابھی بھائی جان بات کر رہے تھے, ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو مل جائے اس کو لے لو بس, اینڈ دیٹس اٹ. یہ سروائیو کریں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ اگلے 10 سے 15 سال سروائیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے لیے پرابلمس ہیں, اور ان کو یہ چیز آج پتا ہے, جیسے مجھے پتا ہے یہ چیز کہ ان کا جو گراف ہے وہ پیک جو ہے اوپر کی طرف نہیں جا رہی, وہ آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, اور وہ ڈکلائن ایک دم گرے گا, اللہ معاف کرے, جس دن مرزا مسرور نہیں رہے گا. یہ وہ آخری چراغ ہیں جو ربوہ اور قادیان کی پیداوار ہیں. ہاں مرزا مسرور یہ بات آپ جس نے طرح بڑی پتے کی ہے وسیم بھائی, کہ میری قادیان اور ربوہ کا اتباع, بالکل, کیونکہ وہ آخری چراغ ہیں جو ربوہ اور قادیان کی پیدائش والے ہیں. کیونکہ یہ پاؤنڈ اور ڈالرز کی چکر میں قادیان کو بھی بھول چکے ہیں اور ربوہ کو بھی بھول چکے ہیں. اگلے 10 سال میں جو جنریشن پیدا ہوگی یا ہو چکی ہے, جو آج 10 سال کا بچہ ہے, اگلے 10 سال میں وہ 20 سال کا ہوگا, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے قادیان کیا ہے اور ربوہ کیا ہے. اس کا انٹرسٹ ایجوکیشن ہے, جاب ہے, اور اپنا فیوچر ہے. انہوں نے جو پیسہ کمایا وہ لوگوں کے
سے چندے لے لے کے ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں کمایا اور یوروز میں کمایا. اسی لیے یہ آج اپنے آپ کو سینہ کھول کے چلتے ہیں مرزا مسرور صاحب. رہتے ہیں نا ربوہ میں، چلے جاتے قادیان، وہاں پہ روپے آنے تھے، وہاں پہ کسی نے وہاں پہ کسی نے ان کو ملنے نہیں آنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دراصل وسیم بھائی، یہ جو یورپ کی وعلیکم کنٹری ہے السلام. نا، یہ جو یورپ کے ملک ہے نا، یہ تو خود اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں، تو آنے والا وقت ان مرزائیوں کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے. سر کیونکہ جی، یہ سوری، تو میں ایک بات کہہ دوں. میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں، سٹال لگائے ہوتے ہیں انہوں نے سڑکوں کے اوپر، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہاں سے کتنے کنورٹ ہوتے ہیں گورے، کتنے کنورٹ کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو حساب ہونا چاہیے نا اس کا. انسان بزنس کرتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے، یہ مارکیٹنگ کرتے ہیں نا، بسوں پہ اشتہار لگاتے ہیں. ہاں، ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ نے کتنے کنورٹ کیے ہیں جو آپ نے بسوں پہ اشتہار لگائے تھے. اب یہ اتفاق کی بات ہے، لوگوں کو نہیں پتا. اب یہ اشتہار نہیں لگاتے خلیفہ آف اسلام کا بسوں کے اوپر، کسی جگہ پہ، کسی بل بورڈ پہ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ وہ ان کو گورنمنٹ ان کو اجازت نہیں دیتی. مارکیٹنگ کی جو ایجنسی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ وہ والا اشتہار لگاؤ جو آپ سے کنیکٹڈ ہے. خلیفہ آف اسلام ہمیں بتاؤ کہ آپ کیسے ہو خلیفہ آف اسلام. وہ ان کے اگینسٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے کوئی بھی اشتہار لگانا ہے بس پہ لگا لو، مسایہ ہے اس کم لگا لو، ہم لگا دیں گے. اور خلیفہ آف اسلام آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں کمپلینز آتی ہیں اس کے اوپر، اور وہ ہمیں سو کرتے ہیں، وہ ایڈورٹائزنگ کمپنی کو سو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اشتہار کیوں لگایا ایسا. وہ جماعت احمدیہ کو سو کوئی نہیں کرتا. اس لیے بسوں والی کمپنیز اور دوسرے بل بورڈز والے ان کو اب کہتے ہیں آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، پیسے دو، ہم کریں گے، مگر ہم پہلے آپ کا جو وہ ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کو ہم پہلے چیک کروائیں گے کہ وہ لگانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے وہ سارے ان کے اب ختم ہو گئے ہیں خلیفہ آف اسلام، اسپیشلی انگلینڈ اور یورپ سے. تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں بہت کمپلینز آتی ہیں اس کے اوپر کہ یہ غلط انفارمیشن جو ہیں پروموٹ کرتے ہیں. اور خلیفہ آف اسلام تو اپنے گھر میں یہ نہیں کہہ سکتا آج میرے لیے یہ پکوا دو. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو حالات ہیں ان کے خلیفہ اور اسلام کے. سر جی، اس نے مرزا مسرور صاحب نے اچھی زندگی گزاری، اللہ میاں ان کو اچھی زندگی دے، مگر اب جو ہے نا حالات یہ ہیں کہ یہ چیز ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہے. مرزا مسرور کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اب وہ 70+ ہو چکے ہیں، 74 یا 75 ان کی ایج ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. اب نظام جو ہے نا، وہ جو ہے نا جماعت چلاتی ہے، وہ صرف سائن کرتے ہیں. اور یہیں پہ اس ٹائم یہ جو ٹائم ہے نا، مرزا مسرور کو لوگ جو ہے نا پھر وہ برا سمجھتے ہیں کہ خلیفہ ہمیں جواب نہیں دیتا، خلیفہ کو پتا کچھ نہیں ہے، انفارمیشن نہیں جا رہی. اس کو کیا پتا ہوگا؟ وہ بیچارہ 5-6 گھنٹے کام کر کے گھر چلا جاتا ہے. انسان ویسے بھی تو بڈھا ہو جائے تو وہ اس کو کہاں سب چیزیں یاد رہتی ہیں. السلام علیکم وسیم بھائی. یہ لوگ 1500 پوری دنیا میں 1500 انگریز نہیں دکھا سکتے جو کنورٹ ہوئے ہوں، 1500 ہندو نہیں دکھا سکتے، 1500 سکھ، 1500 بدھ مت، کسی بھی مذہب سے یہ نہیں دکھا سکتے. 1500 صرف، یا 1000 بھی لے آئیں. میں کل تو یہ کارکردگی ان کی آج آ کر یہ ہٹ کرتے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں صرف اور صرف پاکستان، وہ بھی خصوصاً پنجاب. بس ان کا زور وہاں تک ہی. سر جی، سب سے زیادہ بدنام یہ اپنی ہی جگہ کو کرتے ہیں، پاکستان کو، ٹھیک ہے. آپ ان سے کبھی یہ پوچھیں کہ آپ جتنے بھی ان کے اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی بکس لے کے کیوں نہیں سعودی عرب جاتے؟ اسلامک یونیورسٹیز میں کیوں نہیں اپنی بکس جا کے دکھاتے ان کو؟ بات تو یہ ہے. میں کل شیخ صاحب کی اور عامر نذیر بھائی کی بات سن رہا تھا، میں خاموشی سے سنتا رہتا ہوں نیچے بیٹھ کے. شیخ صاحب نے بالکل صحیح کہا، انہوں نے کہا 130-35 سال ہو گئے ہیں، یہ آج بھی مرزا صاحب کو جو ہے ثابت نہیں کر سکے. مسلمان کو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہے، دیٹس اٹ. وسیم بھائی وسیم اپنی بھائی، جماعت سب کو سے کیوں نہیں پہلی پی ثابت ایچ کر ڈی جو سکتے؟ ہے نا مرزا صاحب پر، وہ ایک امریکن نے کی تھی مجھے اور پتہ ہے، وہ میں نے گورنمنٹ سے کووڈ کے فنڈڈ تھا. بالکل میں نے کووڈ کے اور اس سائنٹسٹ نے جو نتیجہ نکالا تھا، جو لکھا تھا تھیسس،
وہ سب کو علم ہے اس نے کیا لکھا تھا. تو کدھر پڑھائیں یہ جا کر اپنی کتابیں کدھر رکھیں, میں مرزا صاحب کس کو دکھائیں؟ کے اوپر زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کسی سے کہ وہ ایک شخص آیا تھا زندگی سے چلا گیا, تو میں اس لیے نا احترام کے طور پہ, اور ساتھ میں یہ طاہر چوہان صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں, میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں, مجھے پتا یہ بزرگ ہیں ہمارے, تو میں کہتے ہیں نا وہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کے دل کو لگے. ہاں آج کے جو مربی ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں, یا جس طرح اپنے عامر نذیر صاحب بات کرتے ہیں, ان سے سوال پوچھتے ہیں, وہ ضرور پوچھنے چاہیے جو بھی عامر نذیر کے اگینسٹ آ کے بات کرتا ہے. طارق چوہان صاحب کو تو خلیفہ گروپ والے گالیاں اتنی نکالتے ہیں, صرف نفرت مگر کرتے ہیں طارق چوہان سے. دیکھیں میرے وہ بزرگ ہیں, میں ان کو جانتا نہیں, نہ کبھی ملا ہوں, مگر بزرگ بزرگ ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جس طرح مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں, یہ ہمارے بزرگ ہیں, ٹھیک ہے. وہ ان کی سوچ, اب جیسے میرے بھائی جو ہیں وہ احمدی ہیں, مگر ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی آپس میں ان کے ساتھ, اپنے بھائیوں سے نہ کوئی اختلاف نہیں کرنا, اور جماعت کی میں بات ہی بالکل ہی نہیں کرتا. وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تمہارے پاس کوئی انفارمیشن ہے, اور اتفاق سے میرے پاس, میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آج مجھے کوئی احمدی کہے نا, احمدی مطلب طارق صاحب کی بات نہیں میں کر رہا, کہ وسیم صاحب آپ کے کوئی گلے شکوے یا آپ کے کسی دوست کے گلے شکوے ہیں تو آپ لے کے آئیں, ہم اس کا فیصلہ کرواتے ہیں. میں جھوٹ نہیں کہتا, میں 10 سے 15 لوگ کھڑے کر دوں گا, اور یہ فیصلہ کرتے ہوئے بھاگ جائیں گے. جماعت والوں نے جو ساتھ جائے گا نا, اس کو انہوں نے پتا ہے کہنا تو کس چکر وچ آ گیا, تو جا اپنے کار, تو بھی کسی مولوی دے پیچھے تو نہیں لگ گیا. یہ سٹینڈرڈ ہے جماعت احمدیہ کا, جس کو میں اپنی زبان میں, یا جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں, ہم لوگ اسے کہتے ہیں مرزا مسرور اینڈ کمپنی. نہیں وسیم وسیم بھائی, ہم بھائی تو بار بار کہتے ہیں کہ لٹریچر پڑھیں, لٹریچر پڑھیں. بالکل, آخر جتنے لوگوں نے بھی چھوڑی ہے انہوں نے لٹریچر پڑھ کے چھوڑی ہے. میں اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ لٹریچر پڑھیں اور اپنے ساتھ 2 یا 3 بندے لے کے جائیں, اور مربی صاحب اگر آئیں تو آپ سے پوچھیں کہ آپ گارنٹی سے مربی ہو, مطلب کہ آپ کی بات اتھینٹک ہے, آپ جو بولو گے جماعت اس کو آن کرے گی, مربی صاحب وہاں پہ ہل جائیں گے. وہ مربی ہی کیا, اور جماعت جس کو آن بھی نہ کرے اس کی بات کے اوپر. آپ یہ بھی تو سوچیں نا, ایک مربی ایک بات کہے گا, دوسرا کہے گا, تیسرا کہے گا. پہلے تو وہ آپ سے بات نہیں کرے گا, چاہتا ہے نہیں بھی چھوڑنا چاہتا ہے, ان سے سوال کرنا چاہتا ہے, کہتے یہ بھی 2 بندے میرے ساتھ آئے ہیں, وہ آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے پتہ نہیں آپ نے کتنا بڑا جرم کر دیا وہاں پہ, کہ آپ 2 بندے بھی نہ لے آئے ہو. یہ عامر بھائی ہو گئے, شیخ صاحب ہو گئے, یہ کیا کہتے ہیں امتیاز بھائی ہو گئے, یہ ان کے لیے سر درد بنے ہوئے سیریسلی, کیونکہ سوال پوچھتے ہیں نا ان سے. اچھا وسیم بھائی, سوشل میڈیا پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پتہ نہیں اس سے پہلے کیا ماحول تھا, لیکن سوشل میڈیا پہ جب سے لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا ہے نا, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو ان کی اپنی جماعت کے کہ وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں. اب ان کے لیے وہ سوالات جو ہے نا درد سر بنے ہوئے ہیں, اور یہ جواب دینے سے تو آپ کو ویسے یہ بیچارے قاصر ہیں کہ جواب دیتے نہیں ہیں. اب جو عجیب سا مطلب یہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے الزامی جواب کا, اکثر آپ یہاں پہ سنتے ہوں گے کہ جواب دینے کی بجائے, وہ جو سوال اٹھ رہا ہے اس کا جواب دینے کی بجائے الزامی جواب, اور الزامی جواب جو ہے وہ پھر اس سے بدتمیزی اور شاطمیت اور خرافات تک بات پہنچ جاتی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جب ایک انسان بے بس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. مجھے وہ اس قسم کا ایک مطلب فیل آتی ہے ان سے اب, کہ جیسے بے بس اور لاچار کوئی شخص ہو اور وہ پھر عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہو. تو یہاں تک اس نہج پہ مطلب پہنچ چکے ہیں. بالکل پہنچ چکے ہیں سر جی, وہ کیونکہ یہ ہار چکے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا, پتہ نہیں آپ سن رہے تھے کہ نہیں, مرزا مسرور جو ہے نا وہ آخری چراغ ہیں بس. اب یہ کہاں سے لائیں گے بندہ خلیفہ جسے بنائے جو ربوہ قادیان کا ہوگا. خلیفہ بنانے کے لیے بڑی لمبی ریس چلتی ہے سر جی, بڑی لمبی ریس.
مرزا فیملی کو اچھا چراغ نہیں یہ کہیں کہ یہ مرزا میں نے آپ خاندان سے کے یہی کہا، چشم و یہ چراغ آخری ہیں، چشم و آخری چراغ چشم و ہیں چراغ۔ جو ربوہ قادیان کے ہیں. ان کو وہ بندہ چاہیے ہے اس وقت. زاہد بھائی یہ بڑی بریک گل ہے جڑی یہ کر رہے نے. میری آپ ایک بات بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ جس نے بھی خلیفہ بننا ہے اس کی عمر 50 to 55 ہونی چاہیے تاکہ وہ اگلے 25 سال یا 30 سال جماعت کو کنٹرول میں رکھ سکے. اب آپ ابھی دیکھ لیں، کل باتوں میں اے کے شیخ صاحب نے عامر نذیر صاحب کو ایک بات کہی، وہ جو ان کے ہیں کالو صاحب، سوری مجھے ان کا نام پورا یاد نہیں آ رہا، کہ چندہ مبشر دیا. کالو، ہاں مرزا کالو، سوری اگر میں نے مبشر کالو، مبشر مبشر کالو. کالو. ہاں دیکھیں نا، ہمیں بھی اب میں آتا ہوں آپ کے پاس، میں خاموشی سے سنتا ہوں تو سیکھنے کو ملتا ہے نا. میں نے کبھی پہلے یہ چیز نہیں سوچی. وہ جو بات مبشر کالو نے کی ہوئی ہے وہ کم از کم 5 یا 10 سال پرانی ہے، کہ خدا 2 باتیں پوچھے گا، چندہ دیا تھا اور تبلیغ کی تھی. یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے؟ آپ اپنے لوگوں کو یہ سکھا رہے ہو؟ چندہ دیا تھا اور تبلیغ کی تھی، بس یہی 2 چیزیں ہیں اسلام میں، اور خلیفہ آف اسلام لوگوں کو سکھاتا ہے اور احمدیت سکھاتی ہے. کوئی روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور کچھ نہیں ہے، بس 2 چیزیں. چلو جی تسی تے جاؤ نا جنت دے اندر بس. نہیں آپ تو روزہ بھی نہ رکھیں، پیسے جماعت کو دے سکتی ہیں. نہیں مشرا نہیں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ روزے نہیں تھے رکھتے، وہ جماعت کو پیسے دیتے تھے، آپ کو پتا ہے؟ نہیں میں نے کہا مجھے کل یہ چیز سن کے انرجی ملی کہ واقعی یہ جو شیخ صاحب نے اور عامر نذیر صاحب کی جو ڈسکشن ہو رہی تھی، ہم نے کبھی ان چیزوں پہ سوچا نہیں. میں اپنی بات، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں ایز اے احمدی یا ایکس احمدی، کہ ہم تو اندھوں میں تھے اس وقت. جو باتیں ہوتی تھیں ہم کہتے تھے بہت اچھی باتیں ہیں جی، نور ہی نور ہے یہاں پہ. افسوس ہوتا ہے، مطلب خوش رہیں اپنے گھر میں، خوش رہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، اپنے گھر میں خوش رہیں. جو میں نے آپ کو بات بتا دی، مرزا مسرور کے جانے کی ٹینشن جو ہے اس وقت مرزا مسرور کو خود نہیں ہے، جماعت کو بھی نہیں ہے. سب سے اچھا بڑی اس کے بعد وسیم بھائی، اس کے بعد کس کا نمبر آنے والا ہے؟ کہ کون ان کا بیٹا ہے جو؟ مجھے نہیں پتا، مگر بات یہ ہے کہ جس نے بھی آنا ہے نا، اس نے سب سے پہلے خوش کرنا ہے. احمدیوں کو خوش نہیں کرنا، مربیوں کو خوش نہیں کرنا، اس نے خوش کرنا ہے مرزا فیملی کے لوگوں کو. اور اتفاق کی مخصوص بات، کمیٹی ہے ان کی بنی ہوئی، جو وہی بناتے ہیں صرف؟ سر جی مطلب کہنے کا ہے کہ اس نے اپنے جو بزرگ ہیں نا احمدی جماعت کے اندر، مرزا فیملی کے جو بزرگ ہیں ان کو خوش کرنا ہے، کہ وہ سب کو خوش کر سکتا ہے کہ نہیں. مطلب سب کو، کیونکہ دیکھیں 2 بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں نا، ان کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، باپ مرتا ہے تو جائیداد کے اوپر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کورٹ تک چیزیں چلے جاتی ہیں. نہ تو ویسے بھی وسیم بھائی، جو جس نے نئے بندے نے آنا ہے نا، وہ تو اب یورپین مائنڈ سیٹ کا بندہ آئے گا. وہ تو وہ والی چیز ختم ہوگی نا، جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری چراغ تھا جو پاکستان میں بھی پلا بڑا اور ادھر آ کے اس نے اس جماعت کو سنبھالا تھا جیسے بھی سنبھالا ہوا تھا. نہ اسے پڑھنا آتا ہے، نہ وہ، ٹھیک ہے، وہ کوئی بات نہیں پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، وہ الگ ہاں الگ جی، لیکن اس نے پھر بھی چلو جس طرح بھی چلایا ہوا ہے، ایک جماعت کو چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو آنے والا آئے گا وہ تو ماڈرن سٹیپ لے گا تھوڑے، تو اس سے تو زیادہ تباہی نکلے گی. جب مرزا مسرور صاحب، یہ چوہان صاحب کو بھی بات پتہ ہوگی کہ جب مرزا مسرور صاحب خلیفہ بن کے انہوں نے پہلا خطاب کیا تھا، مطلب فضل ماسک سے، تو ان کے پہلے 5 منٹ کا جو انہوں نے اپنی اناؤنسمنٹ کی تھی، خطبہ تو نہیں تھا، مگر جو انہوں نے تقریر کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میرے بارے میں آپ غلط بات نہ کسی سے کریں اور نہ کسی سے سنیں، اور اگر آپ یہ کریں گے تو جماعت ایکشن میں آئے گی. یہ ان کا پہلے دن کا جو خطاب تھا، رات کے کوئی 8 بجے کے قریب انہوں نے کہا تھا. تھوڑے ورڈز میرے چینج ہیں، انہوں نے کہا تھا میرے بارے میں کیس ارائیاں مت کریں، نہ سنیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو جماعت ایکشن میں آئے گی. یہ سیدھی اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو نا، یہ مذہب تو نہیں ہے نا، پھر یہ تو مافیا سٹائل ہے نا. ہاں، یہ سیدھی آپ کو تڑی لگانے والی بات ہے کہ یہ بھائی جی کون سا میرے پھر بارے مذہب ہے؟ یہ تو مافیا ہے.
ہاں بس رانا ٹھیک بھائی آپ ہے ان بس کو بس بات کرنے دینا، ان کو بات مکمل کرنے دیں پھر ہاں، آپ. یہ اس کو کہتے ہیں سیدھی سیدھی بدماشی کہ میرے بارے میں گل کرو گے. ہاں یہ آپ یہ یوٹیوب پہ ہے ان کا پہلا خطاب، اور طارق چوہان صاحب کو بھی شاید سنا ہی ہوگا انہوں نے کہ یہ ایک قسم کی تڑی لگائی تھی احمدیوں کو، چندہ دئی جانا تو زیادہ گل نہ کرنا میرے بارے میں، ہاں اطاعت کرنا بس. اچھا یہ وہ کانسیپٹ تو ہے نا اپنا وسیم بھائی، سمینا و اطانا، وہ تو آپ ہر احمدی کی زبان سے سنیں گے کہ آپ نے صرف ان 2 باتوں پہ عمل کرنا، سمینا و اطانا. اچھا یہاں جو کانسیپٹ ہے خلیفہ آف اسلام کا، یہ جو پریٹینڈ کرتے ہیں خلیفہ کو، یہ کچھ دن پہلے بھی یہ تذکرہ چلا تھا اس بات کا کہ کیا خلیفہ آپ کا جو ہے وہ، جیسا کہ بیعت میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہر معروف فیصلہ جو ہے خلیفہ کا وہ ماننا ہے، لیکن جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خلیفہ کوئی غیر معروف فیصلہ کر سکتا ہے، تو یہ خلیفہ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ نبی یا خدا بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی خلیفہ صاحب جو ہیں وہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، خلیفہ صاحب کو ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ جو مطلب قرآن و حدیث کے خلاف ہو. مطلب آپ اتنا دیکھیں کہ خلیفہ کو بھی یہ نبی بنا دیتے ہیں. انہوں نے پہلے ایسے کئی فیصلے کیے تھے آج سے 15 سال پہلے یا 15 سے 18 سال پہلے لندن کے اندر، کہ اگر کسی احمدی لڑکے نے احمدی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو وہ نکاح نامے پہ کم از کم 10,000 پاؤنڈ حق مہر لکھے گا، ادروائز آپ کا جماعت آپ کا نکاح نہیں پڑھائے گی. مگر ٹائم کے ساتھ ان کو پتہ چل گیا کہ لوگوں نے اس چیز کو آنر ہی نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں جی آپ جتنا لکھنا چاہتے ہو لکھ لو. میں جانتا ہوں کئی لوگ تھے اس وقت تڑپتے تھے کہ ہماری تو 10,000 تنخواہ ہی نہیں ہے، ہم تو اسائلم پہ اچھا آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ابھی تو اچھا اسائلم بھی وسیم بھائی، یہ مطلب آفیشیل ڈاکومنٹس ہے کوئی جماعت کا یا خلیفہ صاحب کا کوئی آفیشیل بیان ہے اس کے اوپر کہ 10,000 آپ نے 10,000 پاؤنڈ جو ہے حق مہر لکھنا؟ یہ آفیشیل جب آپ نکاح فارم لینے جاتے تھے نا مسجد سے، تو اس وقت وہ آپ کو ملتا تھا پرائیویٹ سیکرٹری سے یا آپ کے عہدے دار سے کہ آپ کا نکاح جو ہے تبھی پڑھایا جائے گا کہ جو ہے آپ اس پہ لکھیں گے 10,000 پاؤنڈ. ٹھیک مطلب جماعت مطلب آفیشلی انہوں نے مطلب کہیں پہ اس کو پرنٹ نہیں کیا، سر جی جماعت آپ اناؤنس کو کیا. آفیشلی، یہی بات میں اپنی سسٹر سے کر رہا تھا، وہ جو آئی ہوئی تھی سیکر سسٹر جو ہیں، ہاں میں نے بھی اس جماعت میں بہت سال گزارے ہیں، 55 سال میری عمر ہو گئی. جماعت آفیشلی آپ کو کوئی چیز نہیں لکھ کے دیتی، وہ خود پھنس جاتی ہے اگر آپ کو لکھ کے دے. کس منہ سے لکھ کے دے گی؟ وہ لکھ کے دے. آپ واٹس ایپ بھی دیکھ لیں، یوٹیوب بھی دیکھ لیں، جب سے آیا ہے ٹینشن نہیں لگی ہوئی ان کو. پہلے تو سب صحیح چل رہا تھا ان کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایم ٹی اے پہ انہوں نے کبھی کسی شکایت والے کو لیا ہو کہ کسی احمدی کو اگر شکایت ہے تو آئے بات کرے؟ نہیں لیتے. یہ لوگ جاتے ہوں گے مگر یہ لیتے نہیں ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں نہیں لینا. اچھا ایم ٹی اے کے بارے میں تو میرا تجربہ ہے کہ لائیو پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ اگر آپ نے کال پہ جانا ہے تو پہلے آپ کو جو ہے وہ ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کس موضوع پہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کا سوال کیا ہے، پھر آپ کی کال کنیکٹ کی جاتی ہے. پہلے پوری تسلی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ سوال ایم ٹی اے پہ رسول بھائی جو ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی کال 1-2 بار ریسیو ہوئی ہے. میں نے کئی بار کال ڈالی ہے، اب مجھے ہولڈ پہ رکھتے تھے، پہلے پورا تعارف کروانا پڑتا تھا، آپ کون ہیں، احمدی ہیں غیر احمدی ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، آپ نے کس ٹاپک پہ سوال کرنا ہے. تو وہ پورا پہلے مطلب وہ آپ سے بایو ڈاٹا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی کال کنیکٹ کی جاتی ہے. ایسے ہی. طاہر صاحب بیٹھے ہیں، طارق چوہان صاحب ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اگلے خلیفہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں. یہ تو میرے بزرگ ہیں ہمارے، اور مجھے ان کی باتیں سن کے خوشی ہوتی ہے. سب کی باتیں سن کے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے، مگر اگر یہ کچھ بتائیں، اگر یہ اویلیبل ہیں تو. جی مجھے بھائی جان آپ نیچے کر دیں، مجھے اتنا بڑا نہ کریں، مجھے سائڈ پہ ہی کر دیں. چلتے اب طارق چوہان صاحب بزرگ ہیں، ان کو بڑا کر دیتے ہیں تھوڑی نہیں دیر کے ہمیں ان لیے. کی دیکھیں، میں نے آپ سے کہا، میں جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور ویسے بھی میں نے اگر جماعت چھوڑی ہے نا تو میں نے یہ سوچ کے چھوڑی تھی مجھے ان کی برائی نہیں کرنی، خوش رہیں یہ اپنے گھر میں.
اور طارق چوہان صاحب کے سامنے میں مرزا صاحب کی بات ویسے ہی نہیں کرتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. وہ ایک بزرگ آدمی تھا، چلا گیا. ان سے ہاں ان لوگوں سے کرنی چاہیے، مرزا مسرور سے اور مربیوں سے ضرور کریں سختی سے. چھوڑ دیں اس کو، تو آپ وہ تو چلا گیا نا دنیا، جو بھی اچھا چھوڑ دیں. وسیم بھائی میں مطلب میں آپ کو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے جتنی بھی بات کی ہے نا، میرا خیال ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، اگر کوئی درد دل رکھنے والا ہے یا ہدایت کا متلاشی ہے یا مطلب اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت تڑپ ہے، تو آپ کی باتوں کو سوچے گا ضرور. اور میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑے بہترین انداز میں بات کی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے نا، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. دیکھیے، میں عامر نذیر صاحب کی طرح اتنا میں نے ان کی کتابیں اتنی ڈیپلی نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے. ہاں، تو میں اس لیول کا تو بندہ ہوں ہی نہیں. ہاں، جتنی میری سوچ ہے، اس سوچ کے اوپر جب میں ان سے سوال کرتا ہوں، تو سب سے پہلا اگر آپ ان سے سوال کریں نا، ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مولوی، ٹھیک ہے، یہ اس کو کس نام سے بلاتے ہیں؟ ملا. یار یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے بات کرنے کا. چاہے وہ مرزا مسرور صاحب ہوں، چاہے مربی ہو، ملا ملا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خلیفہ آف اسلام ہو، آپ کو تو ان کا نام عزت سے لینا چاہیے، مگر آپ ان کو ملا ملا کر کے بلاتے ہو. یہ سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے نا. اس سے لوگوں کو دکھ. نہیں اپنا زید بھائی، یہ ہندوستان میں یہ ہندو نہیں تھے کہتے مسلمانوں کو اکثر ملا ملا؟ جی، وہ اگر ہندو کہتے تھے تو ٹھیک ہے، مگر وہ تو بالکل ہی کٹے ہوئے ہیں نا. وہ تو اس مسلمان نہیں ہے، یہ تو خلیفہ آف اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو. خلیفہ آف اسلام بن کے آپ مولوی کو، یا کسی نے اگر 4 کتابیں قرآن کی پڑھ لی ہیں تو آپ اس کو انسلٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. اور وہی طارق چیز جوان صاحب، اور یہی چیز وہ سکھاتے ہیں اپنے مربیوں کو. سوری طارق چوہان صاحب کو ٹائم دیں، ہمارے بزرگ آئے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں معذرت کر لوں اگر میں نے کوئی تلخ بات کی ہو آپ کے یا آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں. طارق چوہان صاحب کو بالکل ٹائم نہ دیں، بالکل بھی ٹائم نہیں دینا طارق چوہان صاحب. یار طارق چوہان صاحب سے نا ایک سوال کیا تھا وسیم بھائی نے. طارق چوہان صاحب آپ نے وہ سوال سنا ہے؟ نہیں میں نے نہیں سنا. وسیم بھائی ریپیٹ کر دیجیے گا. طارق صاحب، میں پوچھ رہا تھا کہ اگلے خلیفہ کے بارے میں بتائیں. اس کا ایج فیکٹر کتنا ہونا چاہیے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جہاں تک میں سمجھاؤں، ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا، لائٹ کم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ چراغ ڈھونڈ کے لے کے آئیں جو ربوہ قادیان کا ہو اور اس نے جماعت کو ٹائم بھی دیا ہو. جس طرح میری بات تھوڑی ختم ہونے دیں. جیسے مرزا مسرور کو پلانٹڈ کیا گیا تھا 8 سال کے لیے گانا کے اندر، وہ پری پلان پلانٹڈ تھا. نہیں اصل بات یہ ہے کہ مرزا طاہر اور اس مرزا مسرور کے والد صاحب کا پری پلان پلانٹڈ تھا. نہیں وہ تو بات آپ کی درست ہے. اصل بات یہ ہے کہ خلیفہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے متعلق پہلے سے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جب یہ مرزا خاندان کی گدی کو اسٹیبلش کیا تھا 1956 میں، تو وہ انہوں نے بتا دیا تھا اس وقت کہ ابنائے فارس کو خدا نے چن لیا ہے خلافت کے لیے، اور شیطان نے چنا ہے لاہوری جماعت کو اور حکیم نور الدین کے 2 بیٹے عبد الوہاب اور عبد المنان کو. تو اب ظاہر ہے جب خدا کا چناؤ یہ ہے کہ یہ جو خلافت ہے مرزا خاندان میں چلنی ہے، ابنائے فارس میں ہی چلنی ہے، تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ ابنائے فارس سے باہر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بقول ان کے خدا نے چن لیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ بننے کے لیے آپ کو کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی اسٹڈی کی ضرورت ہے، نہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے. بس اتنا ہی ہے کہ آپ کو مرزا خاندان میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے نہ کوئی وہاں پہ دفتری کام کرنا ہے، نہ کوئی پڑھائی کرنی ہے، نہ آپ نے کہیں جا کے
باہر کسی اجنبی سے بات کرنی، ڈائلاگ کرنا ہے، آپ نے اپنے ہی لوگوں کے سامنے جو مٹی کے مادھوؤں کی طرح آپ کے سامنے بیٹھے رہیں گے، آپ ان سے جو مرضی کہیں گے تو وہ اپنے سر ہلائیں گے، وہ کہیں گے واہ جی خلیفہ جی نے کیا بہترین بات کی ہے۔ تو اس لیے وہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہ کچھ پڑھا لکھا ہو۔ البتہ جب بھی خلیفہ کا وقت آتا ہے تو پھر وہ محلاتی سازشیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں پھر خاندان کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے خلیفہ جو بن جاتا ہے اس کے پاس پاور تو بہت ہے، عہدہ بھی ہے اور اس کا منصب بھی بہت زیادہ ہے، اور تقریباً اس کو خدائی کے درجے کے قریب پیرلل تو پہنچا دیتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ عملی طور پر وہ ایسے ہی خلیفہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں جیسے کہ صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو اس لیے یہ بڑا پاپولر منصب ہے، ہر کوئی بننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ صرف خلیفہ کی چاندی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ اس کے سارے خاندان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ اب خاندان سے یہ مراد نہیں مرزا خان، وہ تو مرزا خاندان میں سے ہوگا، لیکن اس کے اندر جو ڈویژنز ہیں نا، سب ڈویژنز ہیں مرزا خاندان میں، اپنے اپنے وہ جو چھوٹے چھوٹے بنائے ہو خاندان، وہ پھر ظاہر ان کی چاندی ہو جاتی ہے، وہ سارے کے سارے پھر ان کے پاس وہ پاور آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ تو ہے کہ وہ رسہ کشی تو شروع ہو چکی ہے اس وقت، جیسے 2-3 نام سامنے آ بھی گئے ہیں کہ جی ایک ان کا مرزا مسرور صاحب کا بھانجا مرزا ناصر احمد وہ بھی ہے، اور ندا کا بھائی مرزا عثمان وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اور پھر یہ کہ مرزا مسرور صاحب کا جو بیوی کا خاندان ہے، اصل تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس خلیفہ بننے کے لیے ہر طرح کے حالات موجود ہیں، ان کے پاس پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن ان میں صرف ایک ہی کمی ہے کہ ان کے ساتھ مرزا نہیں لگتے، وہ شاہ ہیں۔ تو یہ پاسبل ہے کہ وہ شاہوں کا خلیفہ ہو اگرچہ اس کے ساتھ مرزا لگتا ہو، تو زیادہ تر پاسبلٹی اس طرف جا رہی ہے، لیکن یہ کہ حالات بدلتے بھی دیر نہیں لگتی ویسے۔ اچھا، یہاں پہ سب سے اہم سوال جو تھا نا طارق چوہان صاحب، سب سے اہم سوال جو تھا وسیم بھائی نے بڑی زبردست ایک بات اٹھائی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح مرزا مسرور صاحب جو ہے وہ مطلب ربوہ اور قادیان تو میرے خیال مسرور صاحب زندگی میں صرف ایک بار گئے ہیں، ربوہ کے چشم و چراغ جو ہیں جو ربوہ میں رہے ہیں، جو ان کے لیے تو مطلب روحانی مرکز ہو گیا نا قادیان اور ربوہ۔ تو اس کے بعد اب جو نئی جو پیڑھی ہے یا نیو جنریشن جو ہے، اس میں کوئی ایسا بندہ ان کے پاس موجود نہیں ہے جو اس روحانی مرکز کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، مطلب یہ ساری آگے یورپ کی پیدائش یا یورپ کی پیداوار ہے۔ اور طارق چوہان صاحب آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک جنریشن جو تھی قادیان یا ربوہ کی، اس میں اور یہ جو یورپ کی جنریشن ہے، اس میں بڑا ایک ہیوج گیپ آپ کو نظر آئے گا، مطلب اس کا تہذیب کا اور ہر چیز کا۔ تو یہ جو نئی قسم کی ایک خلافت اب آئے گی، یہ اس جنریشن کو بھی کنٹرول کرے گی نا، جو 60s کے یا 70s کے دور میں ابھی موجود ہیں، وہ بابے اولڈ جنریشن جو ہے اس کو بھی، تو مطلب ایک نئی قسم کا تجربہ نہیں ہوگا یہ؟ نہیں، تجربہ جیسا بھی ہو، اصل بات ہے کہ جب خلیفہ بن جاتا ہے نا تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مفاد اب اس شخصیت سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ تو بڑی آسانی سے آدمی اس خلیفہ کو آپ نہیں مانتے، اگر آپ پسند بھی نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہیں اس میں اہلیت بھی نہیں ہے، ان سارے باتوں کی کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب ہماری بقا اسی چیز میں ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ مل جائیں اور اس سے جو بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں۔ تو اس لیے یہ ایک سیناریو ہے کہ وہ سارے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ دوسرا سیناریو یہ ہے کہ حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 ہفتے بعد نیا خلیفہ آنا شروع ہو جائے، کیونکہ وہ اتنی سخت اس کی مخالفت ہو، جو بھی خلیفہ بنے اس کے پیچھے ٹپاؤں کھینچنے والے ہوں لوگ، تو وہ پھر نئی پارٹی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ کرے تو پھر اگلی آ جائے، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔
کیونکہ جس طرح کا لوز ہو چکا ہے یہ والا سسٹم سارا، تو اس سے کچھ بعید نہیں کہ ایسا ہو کہ مختلف انٹرسٹ کے لوگ جو اس وقت لائن میں لگے ہوئے ہیں وہ ہاری کو شوق ہے کہ ہمارا بنے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرزا طاہر کی طرح مرزا مسرور صاحب کو ظاہر ہی دے دیا جائے۔ طاہر صاحب چوہان صاحب ایک بات پوچھوں آپ سے؟ جی جب مرزا مسرور بنا تھا، مرزا مسرور صاحب جب خلیفہ بنے تھے تو ان کی بیک بون جو تھا شینڈی شاہ تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں، مرزا مسرور صاحب کو نا ایکچولی مرزا طاہر صاحب نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ نہیں، وہ تو سب کو پتا ہے، انہوں نے کروایا جی تھا، جی مگر جب وہ خلافت کا انہوں نے مطلب وہ جب مرزا طاہر چلے گئے اور جی کہتے ہیں نا رائٹ ہینڈ جو تھا نا، جب مرزا مسرور جب خلیفہ بن کے فضل ماسک میں اوپر رہنا شروع کر دیا تو ان ہاں کا جو رائٹ ہینڈ تھا، دو آدمی تھے، ایک شینڈی شاہ، مجھے ان کا نام نہیں آتا، سوری معذرت کے ساتھ اگر میں ان کو شینڈی شاہ کہہ نصیر شاہ، نصیر شاہ، اور دوسرے ان کے امپورٹنٹ آدمی جو تھے جو ان کے پرائیویٹ سیکرٹری ہیں منیر صاحب، جی منیر جاوید صاحب تھے، جن سے انہوں نے جی پوری جماعت کو کنٹرول میں لیا ہوا تھا کہ کوئی بھی انفارمیشن ایم ٹی اے کے جو تھے نصیر صاحب ان سے لیا ہوا تھا کہ کچھ بھی آگے اگر کوئی پنگا شنگا ہو، یا پنگا نہیں، سوری ایسی لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے، کہ اگر کوئی بھی کوئی اعتراض کرے تو تم نے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ جو پرابلم آ رہی تھی وہ صرف ندا کے باپ سے آ رہی تھی، ان کو مرزا مسرور کو بڑی سخت، کہ پیسے کڈو ساڈے، جو کچھ ساڈے پیو دا ہے میرے سسر دا ہے دیو سانو واپس، ساڈا پروٹوکول ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں، وہ جوان شینڈی شاہ صاحب کو تو اس لیے لگایا تھا کہ جو ایمان سریا سیارے پر چلا گیا ہے اس کو انہوں نے واپس لے کے آنا تھا، کیونکہ جو تھا ندا کا باپ تھا وہ کہتا تھا ہمارا پروٹوکول ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، ہم صاحبزادے لوگ ہیں، صاحبزادے۔ نہیں وہ مرزا طاہر نے، وہ دیکھیں مرزا طاہر صاحب نے اس کو بنایا اس لیے تھا مرزا مسرور صاحب کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کا بیسٹ انٹرسٹ جو ہے نا یہ شخص سرو کر سکتا ہے، بالکل، یہ ان کو کیونکہ لیٹ ڈاؤن جی نہیں جی کرے گا، لیٹ ہاں ڈاؤن نہیں بالکل کرے بالکل، گا، مگر اس نے ایسا لیٹ ڈاؤن کیا، ہاں ہاں وہ وہی بات ہے نا کہ ایک پلان انسان خود کرتا ہے اور ایک پلان اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو خیر الماکرین ہے، اس نے بنایا ہوتا ہے کچھ، تو وہ آدمی کا پلان کچھ نہیں رہتا ہے، وہ جو اس نے بنایا ہوتا ہے وہی چلتا ہے پلان، اصل بات اور یہ وہی کام ہوا ہے جو بھٹو نے ضیاء الحق کو لا کے کیا تھا۔ اور جو جماعت احمدیہ نے بھٹو کو مطلب انٹروڈیوس کر کے کیا تھا، اس کو سپورٹ کر کے کیا تھا، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہاتھ ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ بھی خیر الماکرین جو تھا اس کا پلان چل رہا تھا، جس کی آپ اچھا طارق چوہان صاحب، اس میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آگے جو آنے والا خلیفہ ہے وہ تو مرزا ہی، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے ابھی اس وقت جو سب سے مضبوط بندہ ہے وہ شینڈی نہیں شاہی ہے، شینڈی شاہ نہیں 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 ہے، شینڈی شاہ اب لیکن نہیں جو ہے، اگر شینڈی دیکھا شاہ شینڈی جائے شاہ جو نہیں ہے، حقدار شینڈی ہے شاہ تو اس نوکر وقت، آدمی ہے، وہ ہے محمود شاہ ہے جو سب سے لیکن یہ ہے طارق صاحب، جو اس وقت بھی اگر سوٹیبل ہے یا سمجھدار بندہ ہے، وہ میرے خیال میں وہ ندا کا بھائی جو ہے وہی ہے، اور میرا خیال کہ یہ جو آڈیو لیک کی گئی ہے یہ بھی ان کے خلاف سازش کے طور پہ ہی اس کو کیا گیا ہے، یا ایسی کچھ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کی جو مطلب جماعت کے اندر جو اس کی ایک بنی ہوئی ہے رینج، اس کو جو ختم سب کرنے کے سے لیے زیادہ کیا گیا۔ کینڈیڈیٹ ہے وہ مرزا مسرور کی بہن کا بیٹا ہے، جیسے چوہان صاحب نے کہا، اور وہ جو ان کا یہاں کا جامعہ ہے یو کے کا، اس کا پرنسپل ہے، جی اور اس کی عمر جو ہے 48 49 یا 50 ایئرز اولڈ ہے اس وقت، مرزا ناصر اور احمد۔ وہی آخری مرزا ناصر انعام احمد، اور وہی آخری چراغ ہے جو ربوہ میں پیدا ہوا تھا، اور اتفاق سے اس کے اوپر وہ پاکستان کی پولیس میں ایف بی آر نے پرچہ کاٹا ہوا ہے منی لانڈرنگ کا۔ نہیں وہ اس کے پاس کافی ویسے ہے سپورٹ ہے اس کی، اس لحاظ سے اس کا سپورٹ جو ہے اس کے مربی ہیں ہاں نا، جی پڑھتے ہاں ہیں جی نا اس ہاں کے جی پاس، پڑھ کے نکلتے ہیں، ہاں تو وہ بہت، کیونکہ مربیوں کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے نا۔
لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو مرزا مسرور صاحب کی وائف اور اس کی فیملی ہے نا، اس کے ساتھ اس کے کس طرح کی وہ کتنی سپورٹیو ہوگی اس کی. سر جی اچھا طارق چوہان صاحب، میرا بھی ایک تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں. اگر نیکسٹ بندہ ایسا پوائنٹ کیا جس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، باہر کا جم پالا یہیں پلا بڑا ہے، تو وہ کافی بروٹل ہوگا. کیونکہ پاکستان میں نا ایک چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے، کسی بھی ہم ریلیجن سے ہیں کچھ بھی ہیں، کہ لحاظ رکھنا ہے دوسرے بندے کا، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. جو بھی کس کمیونٹی سے ہے وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے، رکھ رکھاؤ، اچھا یہ نہ کریں، ایسا نہ فیل کر جائیں، یہ نہ ہو جائے. لیکن جو اگر ادھر کا ہوگا وہ بروٹل ہوگا، اس کو کوئی پرواہ نہیں پڑی ہوگی، ہر چیز وہ ایسے کرے گا کہ جیسے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، جو کور ان کا ایشو ہے نا، وہ جو خلافت کا اور وہ جو اس کا مطلب آفس کا جو ہے روب و دباوا وغیرہ، وہ تو ان کو پتہ ہے نا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے چلانا ہے. اس کے لیے وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے، ان کے بانی تھے اس گدی کے، انہوں نے، اور پھر مرزا طاہر صاحب نے، بلکہ انہوں نے مرزا طاہر صاحب نے بڑے فخریہ انداز میں کہا تھا کہ اب میں نے خلافت کو اتنا مستحکم کر دیا ہے کہ سینکڑوں سال تک اب اس کو کوئی خطرہ نہیں. لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتہ، وہ اپنے خلافت کو مستحکم کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے گھر کی اپنی خواتین مبارکہ کے ساتھ ان کے عملے والے کیا کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہی تھا ان کے لیے کہ جس چکر میں تم ہو، وہ یعنی خود انسان مر رہا ہے، پر ہے دنیا چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، کسی نے یہاں پہ نہیں جینا، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی چیز کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے جس سے اس کو خود ذاتی فائدہ نہیں ہو رہا، صرف یہ کہ آئندہ نسل جو ہے وہ اس کے لیے وہ فائدہ مند ہو. تو وہ یہ بہت بڑی وہ ٹریجڈی تھی، یا آپ کہہ سکتے آئرنی آف دا ٹائم تھی کہ وہ ان کی اپنی گھر والی خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اور وہ خود کس طرف مصروف تھے اتنے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا. جیسا کہ ان کی بیٹی فائزہ نے کہا تھا کہ اگر مرزا طاہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرزا لقمان کیا کرتا پھر رہا ہے تو وہ تو اس کو زندہ نہ چھوڑتے. تو یہ اتنی بات ان کو نہیں پتہ چلی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. نہیں کو نہیں پتا تھا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں اگر پتہ ہوتا تو مرزا طاہر جو تھا نا وہ بڑا شاطر انسان تھا، بڑا خطرناک تھا، اور اس کو ساری پتہ تھا کہ کس طریقے سے کس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. تو وہ انہوں نے مرزا لقمان کو نہیں تھا چھوڑنا، یہ صحیح بات ہے. بندہ جو تھا نا مرزا طاہر، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر خاندان میں ایک آدھا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی چلتی ہے، پورے خاندان والے مانتے ہیں، ننیال میں سے بھی تو دیال میں سے بھی. تو مرزا طاہر کو میں نے سنا ہے، مجھے اس میں انٹرسٹ اس لحاظ سے ہے کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ وہ ایک تو اس نے سب کو اکٹھا کیے رکھا، ٹھیک ہے، دوسرا اس کے گورنمنٹ میں بھی ہاتھ چل پڑتے تھے، ٹھیک ہے، تیسرا یہ کہ اس کے پاس بات کرنے کا طریقہ اس کو آتا تھا بڑا اچھا، بڑا یعنی زور کا بات کرنا، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے باپ کی طرح ایول جینیس تھا. ہاں تھا وہ جینیس، اس میں کوئی شک نہیں. مرزا طاہر کو ربوہ کے پرانے بزرگ نام دیتے تھے شیر خدا ہے. پتہ نہیں آپ نے کبھی یہ چیز سنی ہے کہ نہیں، مگر اس کو جو پرانے بزرگ تھے ربوہ کے، وہ تو وسیم بھائی کتاب بھی لکھی ہے نا، دی مین آف گاڈ مرزا طاہر کے اوپر، وہ بک بھی لکھی ہوئی ہے. کیونکہ اس کے پاس ایک چیز تھی، جیسے بھی تھے وہ، ان کے پاس سپیکنگ پاور تھی جو بالکل تھی، ہاں بالکل، جو مرزا مسرور صاحب کے پاس نہیں. اور جب آپ کسی احمدی سے بات کریں اس ٹاپک کے اوپر کہ مرزا طاہر تو کی سپیکنگ پاور بہت تھی، وہ کتاب کوئی حوالہ کھولے بغیر یا پوچھے بغیر بات کرتے تھے، تو مرزا مسرور نہیں کرتے. تو آگے سے احمدی کہتے ہیں جی وہ مرزا مسرور جو ہے نا وہ تھوڑے شائع ہیں، ان کو شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے آپ لوگوں سے. نہیں مرزا، اچھا دیکھیں طارق چوہان صاحب، بات پتہ کیا وسیم بھائی، آپ بھی مطلب ہم نے تو صرف مطلب ویڈیوز دیکھی ہیں یا لٹریچر پڑھا ہے، آپ تو باقاعدہ جماعت میں رہے ہیں. مرزا طاہر جو ہے وہ، میں نے ایک چیز اس میں نوٹ کی ہے کہ اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں نا
تو آپ کے سوال کو ٹوسٹ کر کے وہ بندہ جواب دیتا تھا. میں نے اس کی جتنی بھی وہ مجالس عرفان وغیرہ جو ہیں وہ لیکچر وغیرہ اس کے سنے ہیں، اس میں میں نے یہ چیز بڑی شدت سے نوٹ کی ہے کہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے نا اور آپ بھانپ لیتے ہیں کہ اب آگے سوال کیا کرے گا، تو وہ بندہ اس کو پکڑ لیتا تھا، اس بات کو وہیں پہ پک کر لیتا تھا اور وہ سوال کو ٹوسٹ کرتا تھا اور ٹوسٹ کر کے اس کا مطلب اپنی طرف سے وہ جواب جو بھی دیتا تھا، لیکن وہ مطلب اگلے بندے کے سوال کو ٹوسٹ کر لیتا تھا، پک کر لیتا تھا اس بات کو. اور یعنی یہ اس اگلا میں بندہ واقعی یہ اس میں اگلی تھی بات خوبی. پوچھ ہی نہ سکے، ٹھیک ہے، اسے لگے کہ ہاں مجھے بالکل، وہ سوال ٹوسٹ نہیں کر جواب دیتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس میں ایک چیز بالکل ایڈ ایسا کر ہی ہے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اس سے جو سوال کرنے والے ہوتے تھے نا وہ آرگیو نہیں کرتے تھے نا اس سے. آپ بٹھائیں نا مرزا طاہر کے سامنے آپ بٹھائیں عامر نذیر بھائی کو، اگر وہ ہوتے اس ٹائم پہ، مطلب کہ اگر آج مرزا طاہر ہوتے اور عامر بھائی سامنے بیٹھے ہوتے تو وہ تو confused.com ہو جاتا. اسی لیے تو مرزا مسرور کے سامنے کسی کو بٹھاتے نہیں ہیں وہ، جبکہ خلیفہ آف خدا ہے ہاں، مگر اس سے بات کرنے کا کوئی کسی کو حق نہیں ہے. اور وہ بھی باتیں وہ پوچھنی ہیں کہ جو آپ بس بہت ہی سمپل اور سادہ، یہ دنیا کا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ والے کوشچن آپ پوچھ لیتے ہیں اس سے، اور مسرور صاحب وہ کہتے ہیں نا چورن بنا کے دے دیتے ہیں آگے سے. یہ مرزا طاہر کو نا بہت گھمنڈ بھی تھا، بہت ہی وہ تھا، مغرور تھا بہت. سر جی وہ مغرور، اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں، وہ مغرور کیوں ہوئے اور مرزا مسرور مغرور کیوں ہوا؟ پاؤنڈ اور ڈالر کی بارش ہوتی تھی نا. یہی لوگ اگر قادیان اور ربوہ میں رہتے تو ان کو لگ پتا جاتا کہ اطاعت ہم نے کرنی ہے جنہوں نے ہم سے بیعت لی ہوئی ہے. یہ سب گیم پیسے کی تھی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ 20 سال اور دے دیں، 20 سال. یہ نئی جنریشن جو ہے نا، جو آج کا 10 سال کا بچہ ہے یا 15 سال کا ہے، ہاں کتنے 10 سال کے اور 15 سال کے بچے جاتے ہیں قادیان اور ربوہ؟ یہ کتنے گئے ہیں پچھلے 10 سال میں؟ جنہوں نے آج یونیورسٹی کلیئر کی ہے، جتنوں نے یونیورسٹی کلیئر کی ہے آج کی ڈیٹ میں، آج 2024 دسمبر میں، وہ کتنے گئے ہیں پیچھے؟ جن کے ماں ربوہ سے یا فیصلہ آباد سے آئے تھے، کتنے گئے ہیں اپنے بچوں کو لے کے؟ پوری زندگی میں ایک بار جاتے ہیں جب اسائلم کلیئر ہو جاتا ہے. یہ بھی ذرا میری پوری بات ہونے دیجیے گا. جب کسی کا اسائلم پورا ہوتا ہے نا اور اس کو برٹش پاسپورٹ ملتا ہے، پہلے تو آپ کو ملتا ہے ریفیوجی پاسپورٹ جس پہ آپ یورپ تو گھوم سکتے ہیں مگر پاکستان انٹر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آپ کو ملتا ہے برٹش پاسپورٹ. تو جب برٹش پاسپورٹ ملتا ہے نا تو بندے کے پاس جو بچی کچی کنجی ہوتی ہے یا کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، اس سے وہ اپنی بیوی کے اور اپنے بچوں کی ٹکٹ کٹواتا ہے اور اس کو لے کے جاتا ہے قادیان نہیں، ربوہ، اپنے ماں باپ اور چاچوں سے یا ماموں سے ملنے کے لیے. اسی آ گئے ہیں، چھاتی چوڑی کر کے کہتا ہے جی اسی آ گئے ہیں، دیکھو برٹش پاسپورٹ ہے برٹش بچے نے. اور جب واپس آتا ہے پھر کہتا ہے ایسی گھوم پھر کے اسی آ گئے ہیں مگر اگلے 5 سال کریڈٹ کارڈ دے بل ہی اتارنے نے ایسی. یہ سچویشن ہے ہر احمدی کے گھر کی. جی جی بالکل. ہاں اس کو کہنا پھر جانا ہے، کہتا نہیں پھر کی جانا ہے، ہن کتنے جانا ہوئے گا؟ وہ بھائی جی خرچہ اتنا ہو گیا، اسی ٹیکسی چلانے آئے تھے، کس طرح اتاراں گے قرضے؟ یہ تو ان کی سچویشن ہے. یہ بھول چکے ہیں قادیان کو، ربوہ کو، یہ لوگ بھول چکے ہوئے ہیں. اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا وہ دھند جو ہے نا وہ اور گاڑی ہوتی جا رہی ہے سب کے ان لوگوں کے لیے. اچھا سم ٹائم نا طارق چوہان صاحب نہیں، یہ بات درست ہے کہ اب ہم سویڈن میں رہتے ہیں، یہاں پہ اب مجھے 50 سال یہاں سویڈن میں ہو گئے. یہاں پہ سارے جو نئی جنریشن، ہم تو چند لوگ تھے، میرا 10 لوگ تھے جب ہم آئے تھے. تو 10 سے دیکھو اس وقت جماعت کی تعداد تقریباً 2000 تو ہوگی. تو وہ کیونکہ ہم نے سویڈش نہیں کیے، وہ بچے ہی پیدا ہوئے ہیں، یا پھر باہر سے دوبارہ لوگ آئے، ویسے آپ کہاں سے ہیں؟ کام کے پاکستان میں سے سلسلے آپ میں کہاں آیا. سے ہیں؟ ہاں پاکستان نہیں ہے کوئی، مطلب نہیں اسٹوڈنٹ ویزے آپ پہ آیا، پاکستان کوئی میں، کام کے چکر میں آیا. پاکستان میں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ لاہور سے. گوانڈی جی تسی تے ساڈے. واہ. ہاں تسی میں کتھوں؟ فیصلہ آباد، میں فیصلہ آباد اچھا جو ہے نا فیصلہ یہ آباد. کلکوتا روڈ ہے. اگر آپ ریسنٹلی گئے ہیں پاکستان میں لاہور تو اور آپ فیصلہ آباد، شیخو پورا، وہ سارا کٹھے مل ہی گیا ہے. ان تے پھوڑیاڑا، دیکھو تے وہ شاہکوٹ، مطلب آبادی.
ایک ہی روڈ ہے. کب گئے تھے لاسٹ ٹائم پاکستان؟ ہاں میرا خیال ہاں ہے وہ تو بالکل. ٹائم ہو گیا پاکستان گئے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی ہاں جی. مرزا مسرور یہ نئی صاحب جنریشن جو ہے نا وہ اب سویڈن میں بھی آپ دیکھیں کہ اب کوئی مسجد میں وہی پرانی جنریشن ہے جو مرنے کے قریب ہے، وہی لوگ ہیں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. باقی نئی جنریشن اب نہیں آتی وہاں پہ ان کے قریب، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ان کے لیے. نہیں سر جی لیکن ایک طارق تو بات اصل ینگ ڈیلے جنریشن جو ہے سر جی وہ اپنی بلال بھائی تھوڑی آواز ڈیلے ہو رہی ہے، ذرا مائک میوٹ کر دو. وسیم بھائی تھلے آپ جا کر کے لیں بات. دوسرے آ رہے ہیں. اوکے تھلے اوکے جانا. اوکے اوکے وسیم بھائی آپ کریں بات. ینگ جنریشن جو ہے سر جی وہ اپنی پڑھائی میں بیزی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ گورے ہیں یا مسلمان ہیں یا عربی ہیں، تو وہ اپنی ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن لینی ہے ورنہ ہمیں جاب اچھی نہیں ملے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 8-9 گھنٹے اسکول گزارنے کے بعد آئیں. ہاں جاتے ہیں بچے، میں یہ نہیں کہتا کہ بچے نہیں جاتے، ان کی مجالس میں یا ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں جاتے ہیں اس میں، مگر اگر ان کی لندن میں تعداد دیکھی جائے ان کی تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم 25 سے 30 ہزار ہیں پورے انگلینڈ میں، مگر اتنے بچوں کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں کہ وہ جاتے ہیں. اور وہ جاتے ہیں جب وہ ماں کے کنٹرول میں باپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں 16 سال تک. اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کالج بھی جانا ہے، میں نے GCSEs بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں نے پارٹ ٹائم نوکری بھی کرنی ہے. تو ممی میرے پاس یا ڈیڈی ٹائم نہیں ہے کہ میں جا سکوں. ہاں میں جلسے پہ ایک دفعہ چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ، وہ بھی جلسے پہ 3 دن کے جلسے میں وہ 1 دن جائے گا، 2 دن اس نے اپنی نوکری کرنی ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے پلے اسٹیشن لینا ہے یا جوگرز لینے ہیں یا کچھ بھی لینا ہے. وہ اپنی لائف میں بیزی ہے. یونیورسٹی سے وہ نکلتا ہے تو وہ اس کو جاب کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے جاب لینی ہے اچھی، اینڈ دیٹس اٹ. اس کا تو پاکستان میں یا اس کو قادیان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کے آپ جامعہ دیکھ لیں، یہاں پہ لندن کے اندر، انگلینڈ کے اندر، یہ سرے میں جہاں پہ میں رہتا ہوں لندن میں، وہاں سے کوئی 50 کلومیٹر کہہ لیں یا 25 مائل کہہ لیں دور ہے، خالی پڑا ہوا ہے. کتنے بچے پڑھنے آتے ہیں ہر سال؟ کتنا بچے ایڈمیشن لیتے ہیں؟ مشکل سے 20 25 50، جبکہ تو لائن لگی ہونی چاہیے ان کے پاس. تو ہر ماں باپ اپنے 2 بچے بھیجے نا جامعہ میں، پڑھ کے نکلیں وہاں سے. ہر فیملی کا 2 بچے جائیں نکلیں پڑھ کے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ جی کہ واقعی کوئی چیز جو ہے دنیا چینج ہو رہی ہے احمدیت میں. اور جو بیچارے نکل کے بھی آتے ہیں وہ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا ہوگا، اسپیکر کارنر پہ امتیاز بھائی کے ساتھ، امتیاز بھائی عدنان بھائی کے ساتھ، وہ کہتا ہے میں سب کچھ مان سکتا ہوں مگر میں مرزا غلام احمد کو غلط رضی نہیں کی مانتا. بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ایک اور بچہ بھی صحیح تھا، صحیح. ایک اور بچہ بھی تھا. رضی بھی جو ہے وہ رضی بھی جو ہے وہ ایک وہی چیز ہے. میں ان کو کہتا ہوں انہوں نے کبھی کہتے ہیں نا کسی کی بات سننی نہیں ہے. ان کو ایسا برین واش کیا ہوا ہے یا ان کو ایسی ٹریننگ دے دی گئی ہے کہ یہ ملا ہے، ملا جو ہے جھوٹ ہی بولتا ہے. ہاں جبکہ رضی جیسے بچوں کو تو چاہیے کہ وہ ریسرچ کے لیے نکلیں، جائیں سعودی عرب، جائیں کسی یونیورسٹی جو اسلامک یونیورسٹی کے اسکالرز ہیں ان سے جا کے ملیں. یہ ڈاکٹر اسرار، میں ڈاکٹر اسرار کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار کو بھی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوئی نا. زید بھائی، کیا زید بس بھائی، آپ نے جی امر بھائی. وہ بلال دی آئی ڈی میں آن کرائیے، سارے ادھر آؤ بلال دی لائف. چلو ٹھیک ہے. اوکے سر جی شکریہ. میں جاؤں گا، میں اگر جی مجھے وسیم ٹائم بھائی ملا جو تو ادھر میں نیچے بلال بھائی بیٹھوں گا. والی آئی ڈی ہے وہ شکریہ آپ آپ بھی ادھر مجھے آ جائیں وسیم بھائی، بلال بھائی کی آئی ڈی آپ بھی ادھر میں آ آ جائیں. جاؤں گا مگر میں نیچے ٹھیک ہے بیٹھوں گا. وسیم بھائی، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. طاہر صاحب، طارق چوہان صاحب ناراض نہ ہوئیے گا کہ میں کوئی غلط بات نہیں کرتا ہوں نہیں، تو آپ پلیز آپ صحیح ناراض ظاہر ہے، آپ میرے وہ آپ کا بزرگ ہیں. اگر بلیو یہ ہے تو آپ کو حق ہے اپنا اظہار کرنے کا.
हाँ, मगर मैं स्पेशली मैं जो अपने बुजुर्ग हैं ना उनके साथ कभी मिर्जा मसरूर या मिर्जा मसरूर को बुरा जरूर कहूंगा, मगर मैं मिर्जा गुलाम अहमद को कभी मैं नहीं चाहता कि आपको दुख पहुंचे। जी या बहुत बोलते हैं ना, बहुत आप बुजुर्ग हैं शुक्रिया, मेरे, बहुत शुक्रिया मैं ऐसी आपका कभी कि बात आपने हमें इज्जत दी। तारिक साहब, बिलाल भाई की आईडी हम पे आ लोग जाइए एंड मतलब में ब्रॉड। हम लोग ठीक है, ठीक।